السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول تکون بائی عین الحیات کی یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ نمبر 30 ہے۔ منظر ہماری کہانی کی کتاب کے پچھلے حصے میں جہاں ایوان کے جنگل میں واقع ندی کے کنارے حاکم رشائل کے تینوں بیٹوں میں تکرار ہوئی، وہیں اسی سمے کیسپر اور سمر سے بدلہ لینے کی خاطر گوہر نے بڑی بے دردی سے لیانا کا قتل کیا۔ آئیں کہانی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ تکلیف، کرب، اذیت، پچھتاوا، یہ تمام احساسات اس سمے ہمیں ایک ہی نظر میں ندی کنارے بننے والے منظر میں دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ منظر ہے کینوس پر قید کسی بے رنگ تصویر کی مانند، جس میں واضح ہوا رنگ صرف ایک ہے، سرخ۔ وہ تصویر ایسی ہے کہ اس پہ پڑنے والی پہلی ہی نظر دیکھنے والے کو کسی مجسمے کی طرح جما دے اور کہے کہ محسوس کرو اس تکلیف کو جس سے اس منظر میں قید اشخاص گزر رہے ہیں۔ وہ منظر جس میں ہے ایک لاش اور اس کے اطراف موجود دو وجود، جس میں سے ایک شدت غم سے نڈھال اپنی تکلیف کو آنسوؤں کے ذریعے بہا رہا ہے تو دوسرا اس بے جان وجود کا سر اپنی گود میں رکھے دیوانہ وار اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامے اسے پکار رہا ہے، جیسے اس کی پکار سن کر اس بے جان وجود میں جان آ جائے گی۔ دفتن ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے کینوس پر تصویر کی مانند قید وہ منظر بکھرا۔ وجہ اس منظر میں ہونے والی دو اور اشخاص کی آمد تھی۔ تو چلیں پھر نئے آنے والے دو افراد کے ساتھ ہی اس منظر کو حقیقت میں بدلتا دیکھتے ہیں۔ داروکا اور زرار یاور نے ندی کنارے پہنچ کر یہاں وہاں نظریں دوڑائیں۔ ان دونوں کی وہاں آنے کی وجہ لیانا کو ڈھونڈنے گئے کیسپر اور سمر کی کافی دیر سے غیر حاضری تھی، مگر ندی کنارے پہنچ کر جو منظر ان دونوں کی نظروں نے دیکھا وہ ان کی دنیا تہو بالا کر گیا۔ لیانا، میری بیٹی! زرار یاور کے قدموں میں تیزی آئی۔ وہ پلک جھپکتے لیانا کے نزدیک پہنچے تھے، جبکہ داروکا جم چکا تھا، ایسے جیسے قدم بے جان ہو، ایسے جیسے اسے بھول گیا ہو کہ اس کے پاس ہلنے کی صلاحیت موجود ہے۔ لیانا آنکھیں کھولو۔ زرار یاور اب کے کیسپر کے برابر بیٹھی لیانا کا سر سہلا رہے تھے۔ آنکھوں سے آنسو روانی کے ساتھ بہنا شروع ہو چکے تھے، مگر ان کی ساری توجہ اس وقت صرف سامنے بے جان پڑی اپنی بیٹی کی جانب تھی۔ لیانا کا بہتا خون جو ندی سے نزدیکی کے باعث اب پانی میں جا کر ملنے لگا تھا، زرد رنگت جو رفتہ رفتہ مکمل سفید ہونے لگی تھی، اور سرد پڑ رہا جسم جو ہاتھ لگانے پہ برف کی مانند لگتا تھا۔ اطراف میں ماتم کناں 3 لوگ، جبکہ ایک اور شخص جو اب بھی دور مجسمہ بنا کھڑا تھا، بے حس و حرکت، گویا ساری حسیات اس پل کام کرنا بند ہو چکی ہوں۔ یہ کربناک منظر بہت دیر تک ایسا ہی رہتا اگر اسی پل وہاں گریفن کی آمد نہ ہو گئی ہوتی۔ ہاں، گریفن کی، اس میتھیکل کریچر کی جسے کبھی حاکم رشال نے لیانا کو مارنے کی خاطر استعمال کرنا چاہا تھا۔ اب تو لیانا واقعی مر چکی تھی، پھر وہ وہاں کیوں آیا تھا؟ کسے خبر؟ گریفن اس مقام پر آ کر رکا اس طرح کہ وہ لیانا کی لاش کے عین سامنے تھا۔ سب سے پہلے کیسپر نے نظریں اٹھائیں۔ گریفن کی وہاں آمد اس کے لیے نہایت ہی غیر متوقع تھی، مگر اس سے بغیر متوقع وہ تھا جو گریفن نے اس پل کیا۔ وہ اب اپنا سر لیانا کی لاش کے عین سامنے جھکا چکا تھا۔ کیسپر کے گرد آندھیاں سی چلنے لگیں۔ پچھلی بار جب وہ لیانا کے سامنے جھکا تھا تو اسے لگا تھا کہ وہ معذرت کی خاطر ایسا کرے، مگر اب کیسپر کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ لیانا کا گال تھپتھپاتا اس کا ہاتھ یکدم ہی تھما تھا۔ وہ کسی جادو کے زیر اثر مجھ پہ حملہ کر رہا تھا، مگر جو چیز مجھے متحیر کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ یکدم اس کا جادو ٹوٹا کیسے؟ اسی پل ایک جملہ ہواؤں کے دوش پہ آتا اس کے ارد گرد منڈلانے لگا۔ یہ میرے سامنے یوں جھک رہا ہے جیسے میرے پاس کوئی الٹیمیٹ پاور ہو۔ پچھلے جملے نے ایک اور جملے کے لیے راہ بنائی۔ کیسپر کا دل اب رک رک کر چل رہا تھا۔ شل ہوتے اعصاب کے ساتھ اس نے بمشکل اپنے لبوں کو جنبش دی۔ وہ الٹیمیٹ پاور کی وارث تھی۔ ایک جملہ، بس ایک جملہ، اور وہاں موجود تمام افراد کی دنیا تھم گئی۔ سمر نے بے یقین نگاہیں کیسپر کی جانب اٹھائیں۔ داروکا کی بند حسیات بھی تیزی کے ساتھ بحالی کی طرف بڑھنے لگیں، جبکہ زرار یاور کا لیانا کا سر سہلاتا ہاتھ وہیں اٹک گیا اور نظریں مکمل جھک گئیں۔ وہ داروکا کی بیٹی تھی، آپ کی نہیں۔ وہ اب خالی خالی نظروں سے زرار یاور کو دیکھ رہا تھا۔ زرار یاور کے ہاتھ پل بھر کے لیے کپ کپائے۔ داروکا کی رفتہ رفتہ بحال ہوتی حسیات مکمل بحال ہو گئیں، اور اب کہ وہ نڈھال چال چلتا ان تینوں کے نزدیک آنے لگا تھا۔ یہی بات تھی جو آپ نے اسے چھپا رکھی تھی، شاید آپ اس کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ کیسپر نے سختی سے آنکھیں میچ کر کھولیں۔ تکلیف اب حد سے تجاوز کرنے لگی تھی۔ اگر لیانا الٹیمیٹ پاور کی وارث تھی تو گوہر نے اسے
سمر کی زبان بے جان اختیار لڑکھڑائی۔ قتل کیسے کیا؟ کیسپر نے گفتگو کا جو موضوع چھیڑا تھا وہ ہر کسی کی زبان اسے واپس لوٹانے لگا تھا، کیونکہ وہ اس وقت 30 سال کی نہیں ہوئی تھی، اس کی طاقتیں اس وقت ایکٹیو نہیں ہوئی تھیں۔ اس کی آواز بلند ہوئی۔ کیسرا ہی اس خاص طاقت کی وارث ہیں جو سالوں پہلے بنائی گئی تھی۔ یہ الفاظ گریفن کے تھے۔ ان تمام کے نزدیک پہنچ چکے داروکا نے رخ پیچھے کی جانب موڑا جہاں وہ مخلوق اب اپنا سر جھکا اٹھا چکی تھی۔ ان تمام کی نظریں بھی اسی جانب اٹھی تھیں۔ وہ دیکھ سکتے تھے کہ وہ اس وقت زمین پر بیٹھے ہوئے اس کے سامنے کتنے چھوٹے معلوم ہو رہے ہیں، اور آپ دونوں یہ بات جانتے تھے۔ گوہر کے وار کے باعث سینے میں اٹھتی درد کی ٹیسوں کو فراموش کرتا سمر اب تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا، کیونکہ یہ جسمانی تکلیف اس تکلیف کے سامنے بہت حقیر تھی جو اس وقت اس کا دل محسوس کر رہا تھا۔ آپ دونوں جانتے تھے وہ الٹیمیٹ پاور کی وارث ہے، مگر آپ نے کسی کو نہیں بتایا، آپ نے سب کو اندھیرے میں رکھا۔ وہ خاص تھی، وہ ہمیشہ سے خاص تھی۔ اگر کسی کی حفاظت اصل میں کرنی تھی تو وہ لیانا تھی۔ اس کے پاس جادو نہ تھا، اس کا جادو ایکٹیو نہیں ہوا تھا، وہ گوہر کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتی تھی۔ ہم سب جانتے تھے اس کے پاس جادو نہیں ہے، مگر ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ وہ چلی گئی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ تیز تیز کہتے اب کا اس کا تنفس پھول گیا تھا، سانس اکھڑنے لگا تھا، آنسو دوبارہ جاری ہو گئے تھے۔ وہ بے اختیار لڑکھڑایا اور گھٹنوں کے بل وہیں زمین پہ گرتا اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بلک بلک کر رونے لگا۔ دوسری جانب داروکا نے آگے بڑھ کر لیانا کے نزدیک بہت آہستگی کے ساتھ بیٹھتے اپنا کپ کپاتا ہاتھ اس کے چہرے پہ پھیرا۔ وہ اس کی بیٹی تھی۔ یہ لفظ تھی الگ سے اذیت دیتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب سے جمع ہوا۔ اس کے مقابل موجود زرار یاور نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوسری نظر لیانا پہ ڈالی۔ اتنا خاموش تو تم کبھی نہیں ہوئی، پھر آج کچھ بول کیوں نہیں رہی ہو؟ اب کہ وہ لیانا سے مخاطب تھے۔ جو لوگ کبھی خاموش نہ ہوتے ہوں ان کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جانا کتنا چبھتا ہے نا۔ کیسپر نے باری باری ان تینوں کو دیکھا، پھر گریفن کو۔ وہ واحد تھا یہاں جس کی آنکھوں میں آنسو نہ تھے، مگر وہ آنکھیں، وہ سنہری آنکھیں آج کتنی ویران تھیں۔ کاش کوئی ان آنکھوں میں پوشیدہ ویرانی کی گہرائی کو محسوس کر پاتا۔ لیانا کو اس کی سنہری آنکھیں ہمیشہ چمکدار لگتی تھیں، پر کاش وہ جان پاتی کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ ان آنکھوں کی چمک بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے گئی ہے۔ کیا اب ان آنکھوں کی چمک دوبارہ لوٹ سکتی تھی؟ شاید نہیں۔ مجھے کیسرا کو لے جانا ہوگا اب، گریفن نے مؤدبانہ انداز میں ان تمام کو مخاطب کیا۔ وہ سارے بری طرح چونکے۔ میں انہیں لینے ہی آیا تھا، یہ میرا کام ہے۔ اس نے داروکا اور زرار یاور کو دیکھا جیسے ایوان کا قانون انہیں یاد دلا رہا ہو۔ وہ الٹیمیٹ پاور کی وارث تھی، آخری وارث، کیونکہ اس کی موت کے ساتھ اب یہ طاقت مزید آگے نہیں پھیل سکتی تھی، مگر ایوان کے قانون کے مطابق الٹیمیٹ پاور کے مالک کی آخری رسومات گریفن ادا کرتا تھا۔ داروکا اور زرار یاور لیانا کی لاش سے بے ساختہ دور ہٹے۔ کیسپر نے خوف کے عالم میں اس کے بے جان وجود کو دیکھا۔ تو کیا ان کا ملنا اتنا مختصر وقت کے لیے تھا؟ اس کی رنگت لٹھے کی مانند سفید پڑی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہ تھا کہ اسے لیانا کو رخصت بھی کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب سمر کی آنکھیں بھی مکمل کھل چکی تھیں۔ یہ حالات اب اس کا دل بند کرنے لگا تھا۔ گوہر واقعی درست تھا، اس نے ایک ساتھ 3 جانیں لی تھیں۔ لیانا کا سر ہنوز کیسپر کی گود میں تھا اور اس کی آنکھوں میں کسی قیمتی متاع کو کھونے کا خوف پھیلتا جا رہا تھا۔ کیسپر، ہم اسے گریفن کو نہیں دے رہے نا؟ سمر تیزی سے آگے بڑھ کر کیسپر کے نزدیک آیا اور اس کا کندھا ہلانے لگا۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی دلاسے کی امید رکھتا ہو۔ کیسپر، ہم ایسا نہیں کر رہے۔ وہ کانپ رہا تھا، وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ کیسپر، کہو نا کہ ہم ایسا نہیں کر رہے، وہ حلق کے بل چلایا۔ مگر کیسپر پتھر ہوئے وجود کے ساتھ بس لیانا کو تک رہا تھا۔ جسم پسینے سے شرابور تھا، ہاتھوں میں لغزش تھی اور آنکھوں کی ساخت پر نہ ختم ہونے والی سرخی۔ البتہ لب ساکن تھے، جیسے کہ اب کبھی نہ کھلنے کا ارادہ کر چکے ہوں۔ دفتن داروکا نے آگے بڑھ کر لیانا کا سر کیسپر کی گود سے ہٹایا۔ وہ ہنوز یوں ہی بیٹھا رہا، بنا ہلے، بنا کچھ کہے، جیسے کچھ بھی کرنے کی ہمت باقی نہ رہی ہو۔ داروکا، نہیں پلیز، کوئی تو طریقہ ہوگا، وہ واپس آ جائے گی۔ داروکا رک جائیں، خدا کے لیے رک جائیں۔ سمر اب داروکا کی طرف آیا تھا۔ ایک طرف بیٹھے زرار یاور بمشکل آنسوؤں پہ بند باندھ رہے تھے۔ داروکا بھی اسے گریفن کو سونپتا ہوا ہچکیوں کے ساتھ رو رہا تھا۔ مت کرے ایسا، اسے واپس لے آئیں، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ کوئی جادو ہوگا، کوئی تو جادو ہوگا ایوان میں جو اسے واپس لا سکے۔ وہ داروکا کے سامنے ہاتھ جوڑ چکا تھا، مگر داروکا نہیں سن رہا تھا۔ اب وہ لیانا کے بے جان وجود کو گریفن کی پیٹھ پہ رکھ رہا تھا،
جو داروکا کے نزدیک آتے ہی اس کی آسانی کی خاطر بیٹھ گیا تھا، ورنہ داروکا اس تک پہنچ نہ پاتا۔ آپ لوگ سن کیوں نہیں رہے ہیں میری بات؟ وہ گاڈ سیک روکیں اسے، سمر اس شدت سے چلایا کہ اسے لگنے لگا تھا اس کا گلا اندر تک چر گیا ہے۔ روکیں اسے، مگر دوسرے ہی پل وہ بھی اسی شدت سے چلایا۔ مر چکی ہے وہ۔ اسی لمحے اس کی سماعت میں اترنے والی کیسپر کی آواز نے اسے جھٹکا سا دیا تھا۔ نہیں ہے وہ اب ہمارے بیچ، ہوش میں آؤ۔ اب کہ کیسپر اس کے نزدیک آ کے ٹھہرتا اسے جھنجھوڑ چکا تھا، جبکہ گریفن لیانا کو لیے پلک چپکتے ہی ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ چپ ہو جاؤ تم، سمر اپنا ضبط کھو کر کیسپر پہ برسا۔ تمہاری وجہ سے ہوا ہے سب۔ کیسپر شل ہوا۔ تم ہی ڈھونڈنے نکلی تھی وہ، تمہارے پیچھے گئی تھی وہ، اس سب کے ذمہ دار تم ہو۔ کیسپر کے ہاتھ ڈھیلے ہو کر پہلو میں آن گرے۔ ویسے بھی تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت جلد تم بھول جاؤ گے اسے۔ عورتوں کی کون سی کمی ہے تمہیں؟ ایک گئی تو دوسری آ جائے گی۔ اور بس، کیسپر کا ضبط یہیں تک تھا۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور سمر کے چہرے پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا۔ ایک پل کے لیے اس ندی کنارے گہرا سکوت طاری ہو گیا تھا، جسے جنگل کے درختوں سے ٹکرا کر پلٹتی کیسپر کی تھپڑ کی آواز چیرنے لگی تھی۔ اتنے بھی بے قابو نہ ہو سمر کے بعد میں کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہو، اس کی آنکھوں میں دیکھتے بے لچک لہجے میں کہا۔ پھر کافی دیر تک اپنی بے تاثر نگاہیں اس کی پتھرائی ہوئی نظروں میں گاڑے کھڑا رہا اور آگے بڑھ گیا۔ پیچھے سمر اپنا ہاتھ دائیں گال پہ رکھے صدمے کی کیفیت کا شکار ہوا تھا۔ زرار یاور اور داروکا کی حالت بھی سمر سے مختلف نہ تھی، جبکہ کیسپر اب بنا رکے بنا کسی جانب دیکھے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، کیونکہ اب وہاں رکنے کی کوئی وجہ باقی نہ رہی تھی۔ پیچھے صرف کرب اور تکلیف تھی، اور اس سمے فی الحال وہ ہر تکلیف سے فرار چاہتا تھا۔ اس کے وہاں سے نکلتے ہی پیچھے 3 لوگ باقی رہ گئے تھے، ساتھ ہی ایک نہ بھرنے والی زخم کی یادیں جو اس ندی کے کنارے امر ہو گئی تھیں، اور ایک جانب زمین پہ پڑا خون کا چھوٹا سا دریا جو ہنوز بہتا ہوا ندی کے پانی سے جا کر مل رہا تھا۔ یہ سب کتنا دردناک تھا نا۔ قاتل اس وقت جہاں جنگل میں واقعی ندی کنارے صف ماتم بچھا تھا، وہیں دوسری جانب حاکم تسبیل کے محل میں جشن کا سماں تھا، جشن جسے منانے والا صرف ایک شخص تھا، تسبیل رشائل۔ محل کے دربار میں لگے اونچے تخت پہ رعونت سے براجمان تسبیل ہاتھ میں تھامے ایک گلاس میں موجود مشروب کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتا پرسکون انداز میں نظریں سامنے دربار کے منظر پہ ٹکائے ہوئے تھا، جہاں اس سمے اس کی شیطانی فوج نظریں جھکائی کھڑی تھی۔ کیا خبر ہے؟ دفتن اس نے مشروب کا گلاس خالی کر کے دائیں جانب گردن جھکائے کھڑے شخص کو پکڑاتے ہوئے مقابل موجود سرخ آنکھوں والی فوج کی جانب سوال داغا۔ جیسا آپ نے چاہا تھا ویسے ہی ہوا ہے حاکم، زرار کی بیٹی مر گئی اور دونوں شہزادے بکھر گئے ہیں۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر نہایت ہی مدبانہ انداز میں کہا، لہجے میں بے تحاشا جھجک تھی، جیسے کسی غلطی کے ہو جانے کا خوف غالب ہو، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ شہزادے؟ گوہر کے ابرو کٹھے ہوئے۔ کیا میں نے نہیں کہا تھا اب کوئی انہیں شہزادہ کہہ کر نہیں پکارے گا؟ وہ اپنے تخت سے کھڑا ہوا اور کاٹدار لہجے میں کہتا قدم قدم چلتا اس سپاہی کے نزدیک آیا۔ غلطی ہو گئی حاکم، آئندہ نہیں ہوگا۔ تسبیل کو یوں اپنی جانب بڑھتا دیکھ اس کا دم خشک ہوا، وہ مشکل حلق تر کرتے گڑبڑا کر کہا، اگلی غلطی کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ اس نے کہتے ساتھ آگے بڑھ کر اس کا سر دونوں ہاتھوں سے تھامتے ایک ہی جھٹکے میں اس کی گردن توڑ دی۔ پیچھے کھڑے سپاہی بے اختیار کئی قدم دور ہٹے تھے۔ کان کھول کر سن لے سب، شازم اور جازم 2 مفرور لوگ ہیں۔ اس کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی اور سرد پن تھا۔ آئندہ کسی نے انہیں شہزادوں کا لقب دیا تو اس سے بھی بدتر موت دوں گا۔ ہاتھ سے نیچے خود کے قدم میں پڑے ہوئے سپاہی کی لاش کی جانب اشارہ کیا۔ تم سب کو مجھ سے ڈرنا چاہیے، آخر خدا جو ہوں۔ اب کہ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، کمینگی بھری شاطرانہ مسکراہٹ میں۔ ایوان کے 3 شہروں میں میری مورت بنا کر نصب کی جائے۔ انداز اعلان کرنے والا تھا جس کے سامنے لوگ روز سجدہ کیا کریں گے، اور اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ رعایا اس فرض میں کوتاہی نہ برتے۔ میرے مذہب کے قوانین کی کتاب خصوف میں موجود قوانین 3 شہروں کے اونچے مقامات پہ چڑھ کر روز رعایا کے سامنے پڑے جائیں، تاکہ وہ اس مذہب کو جلد از جلد سمجھ سکیں، اور اس کام میں تنکا برابر دیر نہیں ہونی چاہیے۔ جاؤ اور لگ جاؤ اس کام پر۔ اس کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی گئی، اور اس کی بات کے اختتام پر ہی سپاہیوں کی گویا دوڑیں لگ چکی تھیں۔ گستاخی معاف حاکم۔ یہ الفاظ ایک طرف کھڑے اس کے مشیر خاص کے تھے، جسے اس نے داروکا کے بعد منتخب کیا تھا۔ یہ شخص اس کی شیطانی فوج کا نہیں بلکہ محل کے پرانے سپاہیوں کی فوج کا حصہ تھا، اور اب اس کے عطاب سے بچنے کی خاطر اپنا ایمان بیچ کر اس کے سامنے گردن جھکا چکا تھا۔
کہو ذریاب۔ وہ اپنے شاہی پوشاک درست کرتا گھوما اور مضبوط قدموں سے چلتا نیچے پڑی لاش کو پیر سے ٹھوکر مار کر دوبارہ تخت تک جانے لگا۔ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ ایک بار تخت پہ براجمان ہو چکا تھا۔ دائیں ہاتھ کی کوہنی تخت کے ہتھے پہ ٹکا کر ہاتھ کی مٹھی سے بنا کر تھوڑی تلے ٹکائی اسے دیکھنے لگا۔ وہ حاکم دراصل، وہ ٹھہرا، آپ کے تھوک نگلا، آپ کے مذہب کا نام کیا ہوگا؟ ذریاب نے بالآخر جملہ مکمل کیا، اور اسی پل، بس اسی پل تسبیل کی آنکھیں چمکیں۔ آتش پا، اس کے لب بے آواز ہلے۔ آتش پا ہوگا میرے مذہب کا نام۔ اب کی آواز بلند ہوئی تھی۔ آتش پا یعنی بے چین، بے قرار، بے آرام، کیونکہ اس مذہب کو پھیلانے کے پیچھے میرا صرف ایک ہی مقصد ہے، لوگوں کو بے آرام کرنا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، ان کو اپنے پیروں تلے روندنا، اس لیے آتش پا ہوگا اس مذہب کا نام۔ اس کے لب مسکرا رہے تھے، لہجے میں سرشاری کی کیفیت تھی، جبکہ آنکھیں چمک رہی تھیں، مگر یہ چمک مثبت نہ تھی، یہ چمک منفی تھی۔ اس چمک میں آگ تھی، بھڑکتے شعلوں جیسی آگ، جس میں ایک عزم تھا، دنیا کو جلا کر راکھ کر دینے کا عزم۔ پر کیا اس شخص کو معلوم تھا کہ اس دنیا کا اصل اور حقیقی خدا اس کی ہر تدبیر سے بڑا ہے؟ شاید نہیں، اس لیے وہ اپنے انجام سے بے فکر اور اپنی وقتی فتح کے باعث نڈر اور بے خوف تھا۔ مریض محبت، ناسور، کبھی نہ بھرنے والا زخم، جو ایک بار لگ جائے تو پھر شفا ناممکن ہے۔ کوئی طبیب ان زخموں کا علاج نہیں کر سکتا، کوئی دوا ان زخموں کو بھر نہیں سکتی، کیونکہ یہ زخم دل پہ لگتے ہیں، اور دل کی بیماریوں سے بھی کبھی کسی کو شفا ملی ہے؟ ایسی ایک مریض دل سے ملنے کی خاطر ہمیں ایوان کی اسی جنگل کا رخ کرنا پڑے گا جہاں اس شخص نے اپنی محبت کھوئی تھی۔ آئیں رخ کرتے ہیں اس جگہ کا جہاں کسی کے ارمانوں کا مقبرہ بنا تھا، ایوان کا جنگل، جو آج بھی اپنی تمام تر ویرانی کے ساتھ کھڑا تھا، ایک نہ ختم ہونے والی ویرانی، گہرا سکوت، موت کے سناٹے کی مترادف، سرسراتی، رقص کرتی، پراسرار ہوائیں، جو کسی سے بھی ٹکرا کر اسے جھرجھری لینے پہ مجبور کر دے، تاریک سیاہ جھوٹے راز، جو حقیقت کا گلا بڑی بے رحمی سے گھونٹ دیں۔ وہیں اس سمے بنا کسی ویرانی اور سیاہی کی پرواہ کیے ایک کداور درخت کے تنے کے ساتھ پشت ٹکائے کیس پر براجمان ہے، ایک گھٹنے کو موڑ کر دوسرا پیر لمبا کیے تنے سے سر ٹکائے بیٹھا، وہ بایاں ہاتھ موڑے ہوئے گھٹنے پہ رکھے دور تاریکی میں کسی غیر مرئی نقطے کو کھوج رہا ہے۔ سنہری آنکھیں ہنوز بے جان سی معلوم ہو رہی ہیں، نہ صرف بے جان بلکہ سرخ، خوف زدہ کر دینے کی حد تک سرخ، صاف رنگت بھی اس سمے سرخی مائل ہے۔ بہت دیر تک یوں ہی ایک مقام پر بیٹھے رہنے کے بعد اس کے ساکت وجود میں جنبش ہوئی اور وہ اپنی جگہ سے ہلا، مگر موڑے ہوئے گھٹنے کو دوبارہ کھولتے ہی بے اختیار اس کے لبوں سے سسکاری سی نکلی، ایسے جیسے تکلیف ہوئی ہو۔ بالآخر کافی مشقت کے بعد وہ کھڑا ہوا تھا، مگر اس سمے دوبارہ لڑکھڑا کر اسی مقام پہ جا بیٹھا۔ اسے ہلنے میں دشواری ہو رہی تھی، اس کی رنگت میں سرخی گھل رہی تھی، کھڑے ہونے پہ قدم بے جان لگ رہے تھے، دماغ بری شدت سے گھومنے لگا تھا، سانس تھونکنے کی مانند چل رہا تھا، وہ یقیناً اس پل بخار کی شدت سے نڈھال تھا۔ کافی کوششوں کے بعد وہ ایک بار پھر پوری قوت لگا کر اٹھا، مگر اگلے ہی پل دوبارہ ڈھہ گیا۔ اب کہ اسے خود پہ غصہ آنے لگا تھا، کیونکہ وہ پوری جان لگا کر بھی اپنے وجود کو اٹھا نہیں پا رہا تھا۔ اس نے یکے بعد دیگرے معاوف ہوتے ذہن کو بحال کرنے کی خاطر کئی بار سر جھٹکا، مگر دماغ اس پل شل تھا، اطراف کا منظر دھندلانے لگا تھا۔ اسے لگا اس پہ غنودگی کی کیفیت طاری ہو رہی ہے، اور اس کیفیت میں جب اسے پوری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، کچھ اس نے دیکھا۔ کیا؟ ایک عکس، ایک جھلک کسی نسوانی وجود کی۔ اس نے تاریک پڑتے منظر کو دیکھنے کی خاطر کئی دفعہ پلکیں جھپکائیں، مگر نگاہیں کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھیں۔ بند ہوتے ذہن کے ساتھ اسے بس ایک ہلکی ہلکی شبیہہ دکھائی دے رہی تھی، کسی ایسے وجود کی جو اس کے نزدیک تھا۔ لیانا؟ اس نے لبوں کو کافی مشقت کے ساتھ جنبش دی، اور پہلو میں گرے ہاتھ کو ہلا کر وہ مشکل نزدیک موجود وجود کو چھونا چاہا، مگر عین اسی پل جب اسے لگنے لگا تھا کہ وہ اس شبیہہ کو چھو لے گا، اس کی آنکھوں کا بوجھ بڑھنے لگا، اتنا کہ اب وہ چاہ کر بھی ان آنکھوں کو کھول نہیں پا رہا تھا۔ لیانا؟ کپ کپاتے لبوں سے ایک بار پھر وہی نام ادا ہوا، اور اسی کے ساتھ وہ ہوش و خرد سے بیگانہ وہیں ڈھہ گیا۔ ایک نیا کردار، تاریکی جس میں سانس لینا محال ہے، تاریکی جو روشنی کو کھا رہی ہے، تاریکی جو امید کی ہر کرن کو مات دے رہی ہے،
اور اسی تاریکی میں یکدم دکھنے والی شبیہہ، سفید روشنی کی حالے میں چمکتی ایک شبیہہ، اور ایک شخص جو شبیہہ کی تقلید کر رہا ہے، لیانا۔ تقلید کرتے شخص کی زبان پہ بس ایک نام ہے۔ شہزادہ شازم، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ تقلید کرنے والے کا منظر بکھرنے لگا تھا۔ وہ شبیہہ اب دھندلانے لگی تھی، مگر وہ خود کو پکارنے والی اس آواز کو پہچانتا تھا۔ کیسپر، اب کیسی ہے تمہاری طبیعت؟ اب کی دھندلی شبیہہ دور جانے لگی تھی، تاریکی اور بڑھنے لگی تھی، مگر وہ اس دوسری آواز کو بھی پہچانتا تھا۔ شہزادے کو کیا ہوا ہے؟ وہ شبیہہ مکمل غائب ہو گئی تھی۔ اب ہر جگہ بس تاریکی تھی، پر اب کی بار کان میں پڑنے والی آواز کسی نسوانی وجود کی تھی۔ وہ اس آواز کو نہیں پہچانتا تھا۔ لیانا، اس نے تیز نفس کے ساتھ ہڑبڑا کر کہتے آنکھیں کھول دیں۔ لیانا۔ وہ جس جگہ جاگا تھا اب وہیں بیٹھا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ کیسپر، کیا تم ٹھیک ہو؟ ابھی وہ چند پل پہلے دکھنے والے خواب ہی کے زیر اثر تھا جب نزدیک سے سنائی دیتی پکار پہ چونکا۔ اسے یکدم یہ احساس ہوا تھا کہ وہ اس وقت داروکا کے گھر پر ہے۔ اس نے بمشکل گردن پھیری، مگر تکلیف اب بھی کم نہ ہوئی تھی۔ اس کا جسم ہنوز درد کر رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، بنا کسی تاثر کے نزدیک کھڑے زرار یاور سے کہتا وہ اپنی جگہ سے بمشکل ہلا اور پلنگ سے نیچے اتر آیا۔ تمہیں بخار ہے، تھوڑا آرام کر لو۔ اب کے آنے والی آواز اس کی نظروں نے آگے تک کا سفر کیا تھا، جہاں تپائی پہ براجمان سمر کو دیکھ کر ابھی وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا جب اس کے لب بے ساختہ خاموش ہوئے۔ سوالیہ نظریں ایک طرف کھڑے داروکا کی جانب اٹھی، جیسے پوچھ رہا ہو یہ کون ہے؟ اشارہ سمر کے نزدیک دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے قدرے ڈرتی جھجکتی کھڑی لڑکی کی جانب تھا۔ یہ ایزل ہے، داروکا نے اس کی استفہامیہ نظروں کے جواب میں کہا۔ تسبیل نے اس کے ماں باپ کو مار دیا اور یہ بہت مشکل سے جان بچا کر جنگل کی طرف بھاگی، اور وہیں جنگل میں اسے بے ہوش ملا اور اس نے آپ کا گھر تلاش کر کے آپ سب تک یہ اطلاع پہنچائی۔ کیسپر نے داروکا کی ادھوری بات سے ہی پورا مفہوم اخذ کر کے اس کا جملہ خود ہی مکمل کیا۔ بخار سے تپتے جسم میں ایک اور آگ بھڑکنے لگی تھی، یعنی نیم غنودہ حالت میں اس نے اسی لڑکی کو دیکھا تھا۔ کچھ دیر پہلے بھی اس نے اسی کی آواز سنی تھی۔ وہ تلخی سے سوچ کر رہ گیا، نہ جانے یہ تکلیف کم کیوں نہیں ہو رہی تھی۔ داروکا کو جواب دے کر وہ اب خود سے الجھ رہا تھا، مگر اس کی رکھائی بھرے لہجے پر بقیہ تینوں لوگ اپنی اپنی جگہ شرمندہ ہو گئے تھے، مگر اسے پرواہ نہ تھی۔ شاید اسے اب کسی کی پرواہ نہ تھی۔ لیانا اپنے ساتھ کیسپر کی بدلی فطرت کو بھی لے گئی تھی۔ وہ کیسپر اشاعت سے پھر کیسپر الہان بن گیا تھا، بد مزاج، اکھڑ اور بد لحاظ۔ شہزادہ شازم، آپ کی طبیعت؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ داروکا نے اس کی سرخ رنگت اور بھنجے ہوئے ہونٹ دیکھ کر کچھ کہنا ہی چاہا تھا جب ایک بار پھر اس کا دو ٹوک لہجہ اسے چپ کروا گیا۔ جب آپ مجھے جنگل میں دیکھے آپ کی طبیعت بہت خراب تھی شہزادے۔ یہ الفاظ ایزل کے تھے، لہجے میں بے انتہا جھجک تھی، الفاظ بھی اٹک اٹک کر ادا ہوئے تھے۔ کیسپر نے نگاہیں پھیر کر ایک سرسری نظر اسے مکمل طور پہ اسکین کیا۔ عمر میں کافی چھوٹی تھی یا بس شکل سے چھوٹی دکھ رہی تھی۔ لمبے سیاہ بال نفاست سے چوٹی میں گندے ہوئے تھے، آنکھوں کا رنگ بھی سیاہ تھا جبکہ نقوش بلا شبہ خوبصورت تھے۔ دمکتی ہوئی سفید رنگت اور چھوٹی سی ناک جو سرخ پڑ رہی تھی، وہ اس سمے ایوان کے لوگوں کے مخصوص لمبے جبے جیسے لباس میں ملبوس تھی جو مکمل صاف تھا۔ یہ لڑکی جھوٹ کہہ رہی ہے، یہ شہر سے بھاگ کر نہیں آئی، اس سے کہیں سچ بتائے یا واپس چلی جائے۔ کیسپر نے اس پر سے نظریں ہٹا کر اعلان کرنے والے انداز میں کہا اور پلٹ گیا۔ پیچھے کھڑے تمام افراد سکتے میں آئے تھے، بشمول ایزل کے۔ آپ کو کیسے پتہ؟ ایزل کی مدم سی آواز پر پلٹ چکے کیسپر کے لب طنزیہ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ کہانی گھڑنے سے پہلے اگر آپ اپنے حلیے کو تھوڑا بگاڑ لیتی تو شاید میں یقین کر لیتا۔ اشارہ اس کی صاف ستھری حالت کی جانب تھا۔ داروکا، زرار یاور اور سمر کی نگاہیں بے اختیار میں اس کی جانب اٹھیں اور اگلے لمحے ان تینوں کی نظریں ملیں۔ کیسپر درست کہہ رہا تھا، ایزل نے کہا وہ شہر سے جنگل تک بھاگ کر آئی ہے، مگر اس کا حلیہ اس کے برعکس تھا، نہ لباس پہ کسی قسم کی مٹی، نہ بکھرے بال، نہ ہی گندے جوتے۔ مگر کیسپر کی طبیعت کی خرابی کے باعث وہ اس سب پر غور ہی نہ کر پائے تھے۔ مجھے معاف کر دیں، وہ ہنوز کیسپر کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ جن لوگوں کو بے وقوف بنایا ان سے معافی مانگو۔ وہ جو جانتا تھا اس کا مخاطب وہ خود ہے، کہہ کر دروازہ کھلتا باہر نکل گیا۔ پیچھے ان تمام کی ملامتی نظروں کو محسوس کر کے ایزل کی آنکھوں میں آنسو جمع ہوئے تھے۔ مجھے حاکم تسبیل نے بھیجا ہے آپ سب پر نظر رکھنے۔ ہاں، اس نے میرے ماں باپ کو مارا نہیں ہے مگر قید کر لیا ہے اور مجھے زبردستی اس کام کے لیے بھیجا ہے۔ شاید اسے لگا تھا کہ مجھ چھوٹی سی لڑکی پہ آپ لوگوں کو شک نہیں ہوگا۔
اس نے گیلی سانس کھینچتے پوری بات ان کے گوش گزار کی اور وہ تینوں تعصب سے سر جھٹکے رہ گئے۔ اور اب تم کیا چاہتی ہو؟ پہلا سوال سمر کی طرف سے تھا۔ بس اتنا کہ آپ لوگ مجھے معاف کر دیں اور مجھے واپس نہ بھیجیں تاکہ میرے ماں باپ محفوظ رہیں۔ اس کی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو چکے تھے۔ چھوٹی سرخ ناک کو رگڑ رگڑ کر وہ مزید سرخ ہو چکی تھی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے اس دھوکے کے بعد بھی ہم تمہاری بات مانیں گے؟ آواز اب بھی سمر ہی کی تھی۔ ہاں مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ آپ لوگ حاکم تسبیل جیسے نہیں ہیں، آپ سب اچھے ہیں اور انہیں اچھے لوگوں کی اچھائی کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں آپ ایزل، زرار یاور نے چوٹ کی۔ مگر تسبیل تو اپنی شیطانی فوج کے کسی بھی شخص کے ذریعے ہم پہ نظر رکھوا سکتا ہے، پھر آپ کو منتخب کرنے کی وجہ؟ تاروکا نے اچنبے سے پوچھا۔ آپ کا سوال آپ کے جواب میں ہی ہے، اس کی فوج شیطانی ہے، آپ کے علاقے میں قدم نہیں رکھ سکتی، جبکہ اسے کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو دل سے برا نہ ہو۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ میرا باطن برا نہیں ہے، میں بس مجبور تھی۔ وہ اب بھی وقفے وقفے سے نکلنے والے اپنے آنسو صاف کرتی ٹھہر ٹھہر کے کہہ رہی تھی، اور اس کے اسی جملے کے ساتھ وہ تمام سوچ میں پڑ گئے تھے۔ پھر بہت دیر بھی تھی، خاموشی کا ایک لمبا وقفہ تھا جو ان تمام کے بیچ حائل ہوا تھا۔ کیسپر کبھی نہیں مانے گا، بالآخر اس خاموشی کے تسلسل کو سمر کی آواز نے توڑا۔ ایزل نے خوفزدہ نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں۔ اگر میں واپس گئی تو میرے ماں باپ کو مار دے گا وہ، مجھے آپ سب کے ساتھ رہ کر اس کے سامنے اس کی مدد کرنے کا جھوٹا ناٹک کرنا ہوگا۔ برائے مہربانی میرے ساتھ ایسا نہ کریں، وہ میرے ماں باپ کو مار دے گا، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں شہزادے۔ وہ سمر کے مقابلہ آتی باقاعدہ جھک کر اپنے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ ایسا مت کرو ایزل، سمر بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ ہم کیسپر، میرا مطلب ہے شازم سے بات کریں گے، اب کہ اس کا لہجہ دلاسا دیتا ہوا تھا۔ اس چھوٹی لڑکی کا یوں رونا ان تمام کو اچھا نہیں لگا تھا۔ بے فکر رہیں ایزل، وہ مان جائے گا۔ زرار یاور بھی اس کے نزدیک آئے تھے، نرمی سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے بولے۔ آنکھوں میں نہ جانے کیوں مگر نمی جمع ہوئی، دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ وہ لیانا جیسی نہ تھی مگر وہ پھر بھی انہیں لیانا کی یاد دلا گئی تھی۔ پر شہزادہ شازم، وہ تو بہت غصے والے ہیں، وہ واقعی راضی ہو جائیں گے؟ بچوں کی طرح ڈرے سہمے لہجے میں کہتی وہ ان تمام کی مسکراہٹ کی وجہ بن گئی۔ آج کافی دن بعد وہ تین شخص مسکرائے تھے۔ وہ نہیں مانے گا، سمر نے کہا۔ ایزل نے گھبرا کے اسے دیکھا۔ وہ بس خاموش ہو جائے گا۔ مطلب؟ اب کہ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مطلب یہ کہ اعتراض کرنے کے لیے اسے ہم تمام سے بات کرنی پڑے گی، ہمارے ساتھ ایک لمبی بحث میں پڑنا پڑے گا، اور اب وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ اس کے لہجے میں افسوس کی کیفیت اتری۔ دوسری جانب ایزل کے لیے اس کی بات کا مفہوم سمجھنا مشکل تھا، مگر پھر بھی وہ مزید سوال پوچھے بنا خاموش ہو گئی، جبکہ داروکا کے گھر کی کھڑکی کے نزدیک کھڑے اس مکالمے کو سنتے کیسپر کی آنکھوں میں ایک رنگ لہرا کر فوراً ہی کہیں تحلیل ہوا تھا۔ پر اتنا وہ خود بھی جانتا تھا کہ سمر غلط ہرگز نہیں ہے، مگر اس پل وہ مزید وہاں ٹھہر کے اس کی کوئی اور بات نہیں سن سکتا تھا، کیونکہ فی الحال کچھ اہم کام تھے جو اسے سر انجام دینے تھے۔ کون سے کام؟ قبر۔ یک طرفہ محبت کی آگ میں جلستا شخص رفتہ رفتہ بھسم ہو جاتا ہے۔ پر کیا تم نے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی محبت کو پا کر کھو دیا ہو؟ اگر نہیں تو پھر ملک کی ایوان میں بنے ایک قبرستان میں چلے آؤ۔ قبرستان، جہاں قدم رکھنے پر ایک نہ ختم ہونے والی تاریکی ہماری منتظر ہے۔ دفتن ایک کھٹکا سا ہوا۔ قبرستان کے داخلی گیٹ کے قریب کسی کے تیز قدموں کی آواز سنائی دی، اور اگلے ہی لمحے قبرستان کے باہری گیٹ کو گھسیٹنے کی آواز ہمارے ساتھ ساتھ وہاں رینگتے حشرات الارض اور درختوں کے پتوں نے سنی۔ ہر شے پل بھر کے لیے ٹھہر گئی تھی، مگر گیٹ کھلنے کی آواز نے جو ہی دم توڑا، ہر شے اپنے مدار میں واپس لوٹ آئی۔ گیٹ کھل کر بند ہوا اور پھر کسی کے بھاری قدم کچھ حصے میں پھیلی گیلی مٹی پر اپنی چھاپ چھوڑتے آگے بڑھتے گئے۔ اٹھنے والے وہ قدم کسی اور کے نہیں، کیسپر ریشائل کے تھے۔ تمہارا نام کیسپر ہے نا، کیسپر الہان؟ پہلا قدم۔ ایک وقت تھا جب اس قبرستان کی ایک قبر میں منو مٹی تلے دفن وجود اس کے لیے انجان تھا۔ کیا تم پلیز خاموش ہو جاؤ گی؟ دوسرا قدم۔ لیانا زرار کی باتوں سے ابتدا میں اسے اکتاہٹ محسوس ہوتی تھی۔ تم مانو یا نہ مانو، تم میرے پیشنٹ ہو۔ تیسرا قدم۔ اس کی اچانک کی گئی سگریٹ کھینچنے والی جسارت نے اسے نہ صرف حیران کیا تھا بلکہ پہلی بار وہ اس کے سامنے گنگ ہوا تھا۔ مس نہیں، مسز لیانا۔ چوتھا قدم۔ لیانا کا یہ اعتراف نہ جانے کیوں مگر اس کے لیے خوشائن ثابت ہرگز نہیں ہوا تھا۔ تمہارے بارے میں مجھے لگا تھا کہ میرا پہلا تاثر غلط ہے، پر نہیں، وہ بالکل ٹھیک تھا، تم واقعی ایک بہت بڑے جھوٹے ہو۔ پانچواں قدم۔ وہ اس پر برس رہی تھی، اور اس پل کیسپر کو اس کا ایک ایک لفظ ناگوار گزرا تھا۔ کیوں آئے ہو میرے پیچھے؟ منع کیا تھا نا میں نے۔ چھٹا قدم۔
لیانا کی ساری ڈانٹ پھٹکار ایک طرف، مگر ایک بات طے تھی کہ وہ اسے اکیلا جزائر سے طلسم تک جانے نہیں دے سکتا تھا، بس وہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بات بتاؤ مسٹر کھڑوس، لڑکی کے پیچھے یوں ہی ہاتھ دھو کر پڑ جاتے ہو؟ شکل سے ایسے لگتے تو نہیں ہو؟ 7واں قدم۔ وہ اسے مسٹر کھڑوس پکارتی تھی کیونکہ وہ پکار سکتی تھی، صرف وہی پکار سکتی تھی، مگر اس پر لیانا کے سوال نے اسے غصہ دلایا تھا۔ کیا وہ اسے اتنا گرا ہوا سمجھتی تھی؟ کیسپر الہان کو کسی کی پرواہ نہ تھی، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ لیانا زرار اسے دل پھینک قسم کا شخص سمجھے۔ ایسا کیوں تھا وہ نہیں جانتا تھا، مگر ایسا ہی تھا۔ ایک لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میری گاڑی سے، وہ دا ہوپ ہاسپٹل کی ڈاکٹر تھی، ڈاکٹر لیانا۔ 8واں قدم۔ ابراہیم نے اسے لیانا کے ایکسیڈنٹ کی خبر دی تھی۔ اسے نہیں علم تھا کہ اسے کیا ہوا ہے، مگر اس سمے اسے اپنے اعتراف کی ہر چیز بے جان لگنے لگی تھی، اور پھر آنے والے وقت میں جو انکشاف اس پر ہوا وہ اس کی زندگی تلپٹ کر گیا۔ کہ کیسپر الہان کو بھی محبت ہو سکتی تھی؟ کیا یہ ممکن تھا؟ وہ سوچتا تو اچنبے کا شکار ہو جاتا، مگر یہ ایک چیز اس کے اختیار سے باہر تھی۔ اس محبت کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب سلو موشن میں ہوا تھا۔ لیانا کے نہ ملنے کی امید، پھر اس کے ساتھ کی امید، پھر ایک اور نا امیدی، اور پھر وہ وقت جب وہ واقعی اس کی ہو گئی تھی۔ ہاں وہ اس کی تھی، لیانا زرار کیسپر رشائل کی تھی، اس کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ، اس کی لیانا۔ 9واں قدم۔ اب کے قبر کے نزدیک آ کر وہ رکا تھا۔ قبر جس کے کتبے پہ تحریر تھا لیانا دارو کا، یہ اسی کی قبر تھی، اس کی جس سے کیسپر کو محبت تھی، جس سے کیسپر کو محبت ہے، اور جس سے اسے مرتے دم تک محبت رہنے والی تھی، لیانا دارو کا۔ وہ نام اس کے عین سامنے تھا۔ اس کا دل ایک پل کے لیے تھما، پھر وہ جی کڑا کر کے آگے آیا اور بمشکل ہاتھ کی لرزش پہ قابو پاتے اس نے کتبے پہ لکھے نام کو یاسیت کے ساتھ چھوا۔ انگلیوں کی پوروں کو اس نام پر پھیرتے اسے اس قبر میں دفن بے جان وجود کی آخری رسومات یاد آئی تھیں۔ ہفتہ بیت چکا تھا، مگر زخم ہنوز ہرے تھے اور ان سے خون رس رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی کھڑا رہنے کے بعد اس کی قبر کے نزدیک بیٹھ گیا۔ دونوں پیروں کے اوپر بازو رکھے وہ سر کی پشت کو قبر کے کتبے سے ٹکا چکا تھا۔ طبیعت اب بھی مکمل نہ سنبھلی تھی، اس کا بدن ہنوز بخار سے تپ رہا تھا۔ قبر کے کتبے سے سر ٹکائے اس نے آنکھیں موند لیں۔ اسے نہیں یاد تھا کہ ہوش سنبھالنے کے بعد سے اب تک وہ کبھی رویا ہو۔ کیسپر رشائل نے رونا سیکھا ہی نہ تھا، مگر اس سے پہلے کیسپر رشائل نے محبت کرنا بھی کہاں سیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور بائیں آنکھ کے کنارے سے اسی پل ایک آنسو نکل کر نیچے کو لڑکتا بہت آہستگی کے ساتھ سفر طے کرتا قبر کی مٹی پہ جا کے گرا تھا۔ کیا آج سے پہلے وہ اتنا بے بس ہوا تھا؟ اس نے تیزی سے آنکھیں کھول دیں، دل کے کسی کونے میں تکلیف حد سے سوا ہوئی تھی۔ اب کہ وہ آنکھیں کھولے، رخ پھیرے، ترچھا ہو کر اس کی قبر کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر قبر کی مٹی پہ پھیرا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت جلد تم بھول جاؤ گے اسے۔ عورتوں کی کون سی کمی ہے تمہیں؟ ایک گئی تو دوسری آ جائے گی۔ اس کے اپنے بھائی کا کہا گیا لاشعور میں سمایا فکرہ پوری شدت کے ساتھ اس کے ذہن کی اسکرین پہ پھیلا، اور اس نے گہری سانس کھینچتے اپنا ہاتھ پیچھے کو کیا۔ محبت میں شرک نہیں کروں گا لیانا، لوگ چاہے کچھ بھی کہیں۔ تمہیں یاد رکھنا ہے کہ کیسپر رشائل کی زندگی میں نہ تم سے پہلے کوئی عورت تھی، نہ تمہارے بعد کوئی آ سکتی ہے۔ اس کے لہجے میں خالی پن کے ساتھ ساتھ گہرائی بھی تھی، انداز ہنوز مگر کٹھور پن لیے ہوئے تھا، دل میں اتر جانے والا ایسا غم زدہ لہجہ جو سننے والے کو اپنے ساتھ باندھ لے، مگر فی الوقت اس کا سامع اس کے پاس نہ تھا، اور یہی تو اصل ظلم تھا۔ دفتن ایک کھٹکے نے اس کی توجہ بکھیری۔ اسے اپنے بہت نزدیک ایک آواز سنائی دی تھی، اطراف میں بکھرے ہوئے کچھ سوکھے پتوں کی کسی کے قدموں میں آ کر دبنے سے پیدا ہونے والی آواز۔ وہ جو کتبے سے ٹیک لگائے رخ ترچھا کر کے بیٹھا تھا اپنی جگہ سے نہ ہلا، جانتا تھا آنے والا شخص کون ہے۔ وہ شخص اب کے اس کے کافی نزدیک آ بیٹھا تھا۔ وہ کی نکیوں سے دیکھ سکتا تھا کہ وہ شخص اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ بہت دیر تک وہ زیر لب دعا مانگتے رہنے کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرتا سیدھا ہوا، اور اب اس کی آنکھیں نم تھیں۔ دعا سے فراغت کے بعد سمر نے رخ اس کی جانب پھیرا جو اب بھی اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ تم سے معذرت نہیں کروں گا۔ بالآخر ان دونوں میں سے ایک کا کفل ٹوٹا۔ کیونکہ جانتا ہوں تم مجھے معاف نہیں کرو گے۔ سمر کے لہجے میں سنجیدگی تھی، وہ سنجیدگی جو کچھ پہلے وقت تک اس کی ذات کا حصہ نہ تھی۔ مجھے لگتا تھا ہمارے تعلقات بہتر ہو گئے، پر شاید میں غلط تھا۔ ہم دونوں کے درمیان اب بھی بے انتہا اختلافات ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں، ہم بھائی ہو کر بھی کبھی ایک ٹیم نہیں بن سکتے۔ توقف کیا۔ چلتا ہوں، اگر چاہو تو معاف کر دینا۔ قدرے ٹھہر ٹھہر کے ایک ایک لفظ ادا کرتا وہ چند پل یوں ہی اس کے نیم رخ کو دیکھتا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ جب
اور ہمیشہ کی طرح آج ایک بار پھر تم غلط ہو۔ کیسپر اشائل کے پیچھے سے آنے والی آواز نے اس کے قدموں کو وہیں جما دیا۔ لہو رنگ۔ ایوان کی بے رنگ سرزمین جس میں سیاہ کے علاوہ پنپتا رنگ صرف ایک تھا، سرخ۔ کبھی محبت میں گندھے لوگوں کے دلوں کو جوڑتا سرخ، تو کبھی انہی لوگوں کے ارمانوں کا خون کرتا لہو کی طرح بہتا سرخ۔ ایوان کی سرزمین پہ کچھ روز پہلے بہنے والے رنگ نے دلوں کو چیرا تھا، مگر آج ایک بار پھر ایوان کی سرزمین پہ سرخ رنگ پھیلنے والا تھا، مگر اس بار دلوں کو جوڑتا سرخ۔ کن کے دلوں کو؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے داروکا کے گھر کے باہر کا رخ کرتے ہیں، جہاں اس سمے مختلف پتھروں کو جوڑ کر بنائی گئی کسی نشست کی مانند جگہ پہ ایزل براجمان ہے۔ دونوں ہتھیلیوں میں چہرہ گرائے، منہ پھلائے، مسلسل سوں سوں کرتی۔ شاید وہ رو رہی تھی، اور اس بات کا ثبوت اس کی سرخ پڑ چکی ناک تھی۔ دفعتاً اسے اپنے نزدیک کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، کوئی اس کے برابر آ کر پتھر ہی پہ تھوڑا فاصلہ برقرار رکھ کر بیٹھا تھا۔ ایزل نے نگاہیں پھیر کر آنے والے کو دیکھنے سے گریز کیا اور اپنے رونے کا شوق پورا کرتی رہی۔ آپ کیوں آئے یہاں شہزادے؟ مجھے اور ڈانٹنے؟ کیا شہزادہ شازم کم تھے؟ زکام زدہ کھینچتی بولی۔ جانتی تھی آگے آنے والا کون ہے؟ میں تمہیں ڈانٹنے نہیں آیا۔ سمر نے تعصب سے اس کی رو رو کر سو چکی آنکھوں کو دیکھا۔ کیا واقعی؟ وہ رونا بھول کر تیزی سے اس کی جانب چہرہ پھیرے، اب کہ اپنی سیاہ آنکھوں میں تحیر سجائے اسے تکنے لگی تھی۔ سمر نے نگاہیں اٹھا کے اس کی حیرت سے پھیلی آنکھوں میں جھانکا، اور اسی پل، بس اسی پل، وہ مبہوت ہوا۔ تم معذرت مت کرو، کیونکہ مجھے تمہاری سیاہ آنکھیں بہت پسند ہیں۔ ایک جملہ اس شدت سے ذہن پہ سوار ہوا کہ وہ چند لمحے مجسم سا ایزل کو تکے گیا۔ کیا کبھی کسی کی آنکھوں میں اتنی مماثلت ہو سکتی تھی؟ وہ چاہ کر بھی اس کی آنکھوں سے نظریں نہ ہٹا سکا۔ یہ تو لیانا کی آنکھیں تھیں، وہ کیسے ان آنکھوں کو بھول سکتا تھا؟ اس کا دل عجیب سی لے پہ دھڑکا۔ شہزادہ جازم؟ ایزل نے اس کی سنہری آنکھوں کو کافی دیر تک خود پہ ٹکا دیکھ خفیف سے انداز میں اسے پکارا۔ اگلے ہی پل سمر حواس میں آتا، بمشکل خود کو کمپوز کرتا تیزی سے اس جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ شہزادے برائے مہربانی آپ یہاں سے نہ جائیں۔ اس لمحے ایزل نے جھٹکے سے کھڑے ہوتے خوف کے عالم میں اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ سمر کرنٹ کھا کر پلٹا۔ معذرت۔ سمر کے تاثرات دیکھ کر جس تیزی سے اس نے ہاتھ تھاما تھا اسی تیزی سے چھوڑ دیا۔ دراصل شہزادہ شازم مجھے جہاں دیکھتے ہیں ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ ایک بار پھر اپنے رونے کا کام شروع کر چکی تھی، اب کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ چہرہ بھی سرخ پڑنے لگا تھا۔ اس کے لمبے بال اس وقت چوٹی میں بندھے نہ تھے، بلکہ کمر میں سیدھ پہ گر رہے تھے۔ سمر کافی دیر تک بے وجہ اسے دیکھے گیا۔ وہ لیانا سے بے حد مختلف تھی۔ اس نے لیانا کو کبھی روتے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کبھی کسی سے اس حد تک خوفزدہ ہوتے دیکھا تھا۔ لیانا نڈر تھی، بے خوف اور بہت حد تک سمجھدار، جبکہ ایزل معصوم تھی، ڈرپوک اور ہر وقت رونے والی۔ بس دو چیزیں ایسی تھیں جو ان دونوں میں مشترکہ تھیں، بے انتہا سوال کرنے کی عادت اور آنکھوں کا دمکتا سیاہ رنگ۔ مگر اس سب سے آگے لیانا بے باک نہ تھی، اور ایزل اپنی تمام تر بے وقوفیوں کے ساتھ بے باک بھی تھی، اور یہ نتیجہ سمر نے اس کی حالیہ حرکت کے بعد اخذ کیا تھا۔ معذرت شہزادے، اس نے سختی سے آنکھوں کو رگڑا۔ وہ آپ کے بھائی ہیں، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ سمر کی خاموشی نے اس نے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ وہ برا مان گئے۔ تم سے کیا کہا اس نے؟ اس کا شرمندہ سا انداز سمر کو اچھا نہ لگا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھ کر اس کے مقابل آیا تھا۔ پکا بتاؤں، آپ انہیں شکایت تو نہیں لگائیں گے نا؟ وہ ہر چیز فراموش کر کے دونوں ہتھیلیوں سے آنسو صاف کرتی کچھ جوش کچھ ہچکچاہٹ سے بولی، اور اس کے بچوں جیسے لہجے پر سمجھنا چاہتی ہوئی مسکرا دیا۔ ایک وقت تھا جب وہ خود بھی ہر ایک سے ایسی بچکانا سوال کیا کرتا تھا۔ نہیں بتاؤں گا۔ بہت دنوں بعد آج وہ کسی سے اس طرح گفتگو کر رہا تھا، اور شعوری طور پہ وہ جانتا تھا کہ یہ گفتگو اسے ایک اندیکھا سکون بخش رہی ہے، نہ جانے کیوں۔ پتہ ہے میں نے شہزادہ شازم سے کیسرا کی تعزیت کی، مگر انہوں نے بہت روکھے انداز میں جواب دیا۔ وہ تیز تیز بول رہی تھی، اور سمر بغور اس کی سیاہ آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر مجھے غصہ آیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کیسرا سے بھی ایسے پیش آتے تھے، تو انہوں نے بہت ڈانٹا۔ ایزل نے رونی صورت بنائی اور کہنے لگے میرے پرس۔ اسے لفظ ادا کرنے میں دشواری ہوئی۔ پرسن، پھر اٹکی۔ ہاں پرسنل کہا تھا اس نے، پتہ نہیں کون سے نل کا ذکر کر رہے تھے، وہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ پوری بات سمر کے گوش گزار کر کے وہ جو آخری لفظ پہ اٹکی تھی، اب کہ اپنا جملہ سوچ سوچ کر ادا کرتی خاموش ہوئی، اور عین اسی لمحے سمر کی مدم سی ہنسی کی آواز اطراف میں گونجی۔ لفظ نل پہ وہ بہت ضبط کے بعد بھی اپنی ہنسی قابو نہ کر پایا تھا۔ ایزل نے پورا منہ کھول کے اسے دیکھا۔ آپ مجھ پر ہنس رہے ہیں شہزادے؟ وہ خفگی سے دونوں بازو کمر پہ ٹکائے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورنے لگی۔ اس نے تم سے پرسنلز کہا ہوگا،
سمر نے وہ مشکل ہنسی روکی۔ پرسنلز یعنی ذاتی معاملات؟ اب کہ وہ مدھم سا مسکرا کے اس کے خفا خفا سے چہرے کو تک رہا تھا۔ یہ لڑکی بہت دلچسپ تھی، یا اس کی سے آنکھوں کے باعث وہ سمر کو زیادہ دلچسپ لگ رہی تھی۔ ارے ہاں، اس نے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ میرے پرس، پھر زبان لڑکھڑائی۔ جو بھی تھا، جھنجھلا کر کہا، میں دخل اندازی مت کرو۔ تمہیں اسے لیانا کے متعلق سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا، وہ اس وقت صدمے میں ہے۔ سمر نے اب کے نرم لہجہ اپنایا۔ پر خیر، اب پوچھ لیا تو کوئی بات نہیں، آئندہ مت پوچھنا۔ اس کا انداز سمجھانے والا تھا، ایسا جیسے چھوٹے بچے کو کسی چیز سے باز رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ وہ واقعی مان گئی تھی، مگر ان کا کیسرا سے رویہ کیسا تھا؟ اتنا ہی اکھڑ، کیونکہ ایوان میں تو ان کی محبت کے قصے بہت مشہور تھے۔ کچھ وقت پہلے ہی پورے ایوان میں یہ بات پھیلی تھی کہ شہزادہ شازم نے بھرے دربار میں کیسرا سے محبت کا اقرار کیا ہے۔ وہ اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ دوسری جانب لحظ بھر کے لیے سمر کچھ بول نہ پایا۔ زبان کو الفاظ کی کمی سی محسوس ہوئی تھی اس پر۔ پھر کافی دیر کی خاموشی کے بعد گویا الفاظ نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ ان کا نجی معاملہ تھا ایزل، جو لیانا کے ساتھ ختم ہو گیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کسی کی زندگی میں یوں گھسنے کی ضرورت ہے۔ ان دونوں کے متعلق بس اتنا کہوں گا کہ ان کی محبت زندگی کی محتاج نہ تھی۔ بات کے اختتام پہ اس کے لہجے میں پوشیدہ جذبات کی شدت کو سمجھنا مقابل کھڑی لڑکی کے لیے مشکل تھا۔ کیا مطلب؟ اور وہ واقعی نہیں سمجھی تھی۔ مطلب صاف ہے ایزل، کیسپر کو لیانا اور لیانا کو کیسپر کافی ہے، پھر چاہے زندگی کی ڈور ان دونوں کی راہیں الگ ہی کیوں نہ کرتے، ان کی قسمت ایک دوسرے سے جا کر ہی ملتی ہے۔ اس جہاں میں نہ صحیح، اگلے جہاں میں وہ ضرور ساتھ ہوں گے۔ وہ ایک جذب سے کہہ رہا تھا۔ ایزل ٹھہر کے محویت سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسرا سے شہزادہ شازم کے علاوہ کوئی سچی محبت نہیں کر سکتا؟ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتی بولی۔ ہاں، کوئی نہیں۔ آواز بے ساختہ مدھم ہوئی۔ پھر ایک نظر اٹھا کے ایزل کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ آنکھیں اسے بے خود کر رہی تھیں۔ ویسے آپ ہنستے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں شہزادے، ہمیشہ خوش رہا کریں۔ ایزل نے اس کی سنہری آنکھوں میں جھانکا۔ سمر ساکت ہوا۔ اس پر وہ مقابل سے کم از کم اس جملے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ چلتی ہوں۔ دوسری جانب وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ پیچھے سمر اس کی نظروں سے غائب ہونے تک اس کی پشت کو تکتا رہا۔ پھر بولا، اس سے واقعی کیسپر جتنی محبت کوئی نہیں کر سکتا، شاید میں بھی نہیں۔ آخری الفاظ اس نے زیر لب کہے تھے۔ کچھ تھا فضاؤں میں جو بدل گیا تھا، ایک کیفیت تھی جس کا اثر زائل ہونے لگا تھا، ایک سحر تھا جو ٹوٹنے لگا تھا۔ پر صرف اتنا ہی نہیں، کیونکہ ایک سحر کے ٹوٹتے ہی دوسرا اس کی جگہ لینا شروع ہو چکا تھا۔ مگر یہ سب اتنا جلدی ہوگا، اس بات کا اندازہ شاید شہزادہ شازم کو بھی نہ تھا۔ کیسپر کا مسئلہ۔ ایوان کے جنگل میں مقیم 5 افراد کے لیے اس وقت واحد آسرا داروکا کا گھر اور اس گھر کے اطراف کا کچھ علاقہ تھا۔ مگر کوئی تھا ان 5 افراد میں سے جو بنا کسی کی پرواہ کیے دن کا بڑا حصہ جنگل میں بھٹکتا ہوا گزارتا تھا۔ اس وقت بھی داروکا کے گھر میں موجود 2 افراد کا موضوع گفتگو وہی ایک شخص تھا۔ شہزادہ شازم کو اس وقت یہاں موجود ہونا چاہیے تھا۔ مجھے نہیں علم آخر وہ کیا چاہ رہے ہیں۔ لیانا کی موت کا صدمہ ہم سب کو ہے، مگر اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ کر یوں خود کی جان خطرے میں ڈال کر بے درک جنگل میں نکل جانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ داروکا کے لہجے میں واضح ناگواری تھی۔ ہمیں اسے کچھ وقت دینا چاہیے۔ ہاتھ پیچھے کو باندھے پینڈولم کی طرح یہاں سے وہاں چکر کاٹتے داروکا کی پریشانی بھانپ کر زرار یاور نے اسے شانت کرنا ضروری سمجھا۔ 2 ہفتے ہونے کو آئے زرار۔ داروکا ان کی جانب گھوما، جو کچھ دیر پہلے ہی ایک طرف لگے پردے کے پیچھے موجود چھوٹے کمرے سے باہر نکل کر اب اس کے نزدیک آ رکے تھے۔ وہاں ایوان کی رعایا تسبیل کے ظلم و ستم کا شکار ہے، اور یہاں ہم چھپ کے بیٹھ گئے ہیں۔ کم از کم وہ تو ایوان کے شہزادے ہیں، ان کی رعایا کو ان کی ضرورت ہے۔ وہ مضطرب دکھائی دے رہا تھا۔ میں اس سے بات کروں گا، آپ دونوں پریشان نہ ہوں۔ آواز دروازے سے اندر آئے سمر کی تھی، جو ایزل کے ساتھ باہر جلائی گئی لکڑیوں پر کھانا بنانے میں مصروف تھا اور ابھی اسے تمام ہدایات دینے کے بعد واپس اندر داخل ہوا تھا۔ کسی کو مجھ سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لہجہ، وہ اچانک سماج سے ٹکراتا حد درجہ گمبھیر لہجہ۔ وہ تینوں بے ساختہ گھومے، جہاں سمر کے نزدیک دروازے کے پاس اب کوئی اور بھی کھڑا تھا۔ دراز قد، ہمیشہ چاقو چوبند دکھنے والا وہ مرد، جسے ان 2 ہفتوں نے جذباتی طور پہ بہت کمزور کر دیا تھا۔ کیسپر؟ سمر نے اس کی جانب پلٹ کر ابھی کچھ کہنا ہی چاہا تھا جب وہ تیزی سے ہاتھ اٹھا کے اسے درمیان میں ہی روک گیا۔ کسی کو مجھ سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک بات میں پہلے ہی بہت واضح طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی کے بھی معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ تمام صدمے کا شکار ہوئے۔ مجھے نہیں فرق پڑتا کوئی کیسی زندگی گزارا ہے، کیونکہ اب کم از کم میرا ایوان میں کسی کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سمر نے چہرہ پھیر کر زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ پر ایک بات سب کان کھول کر سن لیں، گوہر کی موت میرے ہی ہاتھوں ہوگی،
باقی کے معاملات سے میں خود کو بری و ذمہ سمجھتا ہوں۔ داروکا کی آنکھیں تعجب سے سکڑیں۔ زرار یاور کی کیفیت بھی مختلف نہ تھی۔ آپ کے پاس ایک ججمنٹل شہزادہ موجود ہے، ساری توقع اسی سے وابستہ رکھیں۔ رخ موڑ کے ایک جھلساتی نگاہ سمر پہ ڈالی اور دوسرے دروازے کے باہر کی جانب گھر کے نزدیک ہی جلتی لکڑیوں پر کھانا بنا کر فارغ ہو چکی ایزل پر۔ سمر نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا اور اسی پل اس کا دل بے ہنگم دھڑکا۔ کیسپر شاید صحیح وقت پر اپنے انداز میں مقابل کے منہ پر بات مارتا تھا، اور آج سمر نے ایک بار پھر اس کا عملی مظاہرہ دیکھ لیا تھا۔ کاش کہ وہ اتنا صاف کو نہ ہوتا۔ سمر کو اس پل اپنا آپ نہ صرف اس کے بلکہ داروکا اور زرار یاور کے سامنے بھی بہت حقیر لگا۔ اس کی جتاتی نظروں کا مفہوم سمجھنا وہاں موجود افراد کے لیے کہاں مشکل تھا، مگر اب کہ دوسری جانب وہ رکا نہ تھا، آگے بڑھ گیا۔ شہزادے کھانا کھا لیں۔ اسے باہر نکل کر ایک بار پھر جنگل کی طرف جاتا دیکھ ایزل نے بہت ہمت مجتمع کر کے اسے پکارا۔ اس کے قدم بے ساختہ رکے تھے۔ وہ ٹھہر کے پلٹا اور ایک نگاہ، بس ایک نگاہ ایزل پہ ڈالی۔ سرد اور گرم کا امتزاج، قہر برساتی ان آنکھوں میں کیا نہیں تھا۔ وہ معصوم لڑکی اگلے ہی لمحے سہم کر کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ جا کر اپنے شہزادے کو کھلاؤ۔ مگر دوسری پل وہ پھنکار کر کہتا کچھ دیر یوں ہی کھڑا رہا۔ اس دوران ایزل برق رفتاری سے بھاگتی ہوئی دروازے میں استیدہ سمر کے پیچھے جا چھپی تھی۔ کیسپر نے استہزائیہ نظریں سمر کے وجود پہ گاڑیں، جو اب ایزل کے بالکل سامنے اس طرح آ چکا تھا جیسے کوئی ڈھال ہو۔ پھر بنا کچھ کہے انہی پرتپش نظروں سے اسے تکتا رخ موڑ کر آگے بڑھ گیا۔ پیچھے سمر کے عقب میں چھپی ایزل اب کے زاروں کے تار رونے لگی تھی۔ گھر کے اندر موجود داروکا اور زرار یاور نے افسوس سے یہ منظر دیکھا۔ اس کا یہاں نہ آنا ہی بہتر تھا۔ الفاظ سمر کے تھے جو اب ایزل کو چپ کروانے کی کوشش کرتا اندر لا کر مسہری پہ بٹھا چکا تھا۔ پر کیا کیسپر واقعی غلط تھا سمر؟ زرار یاور کی آواز مدھم تھی، بے انتہا مدھم، مگر اتنی کہ وہاں موجود تمام افراد نے بخوبی سنی تھی۔ ایزل کی نم آنکھوں پر نظریں ٹکائے بیٹھے سمر کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے بڑے مجمع میں اس کے چہرے پہ تھپڑ رسید کیا ہے۔ البتہ الجھی سی ایزل اب کی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتی باری باری ان تمام کے چہرے دیکھنے لگی تھی۔ کچھ تھا ان تمام کے درمیان حائل ہو چکی اس گہری خاموشی میں جو پر اسرار تھا، نہ جانے کیا۔ لیانا زرار یا لیانا داروکا؟ دعویٰ، چھوٹا مگر بھاری لفظ، ایک ایسے شخص کے لیے جو اصلاً واقف نہ ہو اس کے مفہوم سے، مگر باوجود اس کے کر لے وہ ایک ایسا دعویٰ جو ہر گزرتے پل قبر میں اس کی تیار کرتا رہے آگ کا گڑھا۔ ہماری کہانی کے کردار نے بھی ایسے ایک دعویٰ کیا تھا جس کے انجام سے اس وقت وہ بے خبر تھا۔ لے آتے ہیں کہانی کو اب اسی شخص کے محل میں، جہاں اس سمے وہ اپنے خاص کمرے کے وسط میں دو زانوں بیٹھا ہے، سیاہ چوغے میں ملبوس، آنکھیں بند کیے، ماتھے پہ 3 لکیروں کی صورت سیاہی ملے، وہ مسلسل زیر لب کچھ بڑبڑا رہا ہے۔ یقیناً کوئی منتر۔ وہ منتر پڑھتا رہا اور پڑھتا رہا، ایک پل، دوسرا پل، تیسرا پل، اور پھر کئی ایسے پل جو اس کمرے کی فضا میں رفتہ رفتہ تحلیل ہوتے گئے، اور اسی کے ساتھ آنے والے اگلے کچھ پلوں میں وہاں دھواں سا بڑھنے لگا تھا، اتنا کہ اس دھوئیں میں اب تسبیل کو کمرے کے وسط میں بیٹھے دیکھنا بھی مشکل لگنے لگا تھا۔ تسبیل کے منتر پڑھتے لب اب مزید تیزی سے ہلنے لگے، کمرے کی دیواروں میں نصب مشعلوں کے شعلے پھڑپھڑانے لگے۔ کمرے میں کوئی کھڑکی نہ ہونے کے باوجود سرسراتی ہوائیں تسبیل کے اطراف رقص کرنے لگیں، اور اسی دوران وہ دھواں رفتہ رفتہ چھٹتا گیا اور نمودار ہوا وہاں ایک ہیوبلا، جو نمودار ہوتے ہی کافی دیر تک تسبیل کے گرد گول گول چکر کاٹ لینے کے بعد اس کی نگاہوں کے عین سامنے ہوا میں معلق ٹھہر گیا تھا۔ کیوں بلایا مجھے دوبارہ؟ سوال اس ہیولے کی طرف سے تھا جو مکمل سیاہ تھا، سیاہ دھوئیں جیسا۔ تسبیل نے اس سوال پہ قدرے توقف کے بعد آنکھیں کھولی، لب بھی اب کے ساکن تھے۔ جانتے ہو تم بہت اچھے سے۔ اس نے نگاہیں اس کے دھوئیں جیسے وجود پہ گاڑی، بے رحم و وحشی کی مانند خون آشام نگاہیں۔ تم اپنے باپ سے بھی 2 قدم آگے آ نکلے ہو۔ اس ہیولے کی آواز انتہائی عجیب تھی، وہ آواز کم از کم کسی انسان کی نہ تھی۔ حیرت تو مجھے اس بات پر ہے کہ اتنی جلدی تم نے اس کے منتروں کی کتاب سے تمام منتر یاد کر لیے ہیں۔ بڑے کام کی چیز ہو تم، اپنے بیوقوف باپ سے بھی زیادہ کام کی چیز۔ اس ہیولے نے ایک کہکا سا ہواؤں کے سپرد کیا، وحشت بھرا کہکا۔ وہی بے وقوف باپ جس نے 30 سال تک تمہیں قید رکھا تھا۔ تسبیل کا انداز اب کے مذاق اڑانے والا تھا۔ دوسری جانب اس جوابی وار پہ چند پل خاموشی چھائی رہی۔ تم واقعی اسی کے بیٹے ہو، اسی کی طرح بے مروت اور خبیث، مگر اس سے کہیں زیادہ بے رحم اور شاطر۔ دو بدو جواب دیتا بھی وہ تسبیل کی بڑائی بیان کر گیا تھا۔ اس کے 30 سالہ منصوبے کو تم نے چٹکی بجاتے پیروں تلے مسل دیا۔ میں متاثر ہوں تم سے۔ اس غیر انسانی مخلوق کی آواز میں مدھم سی تبدیلی واقع ہوئی۔
تم مجھ سے صرف اسی لیے متاثر ہو کیونکہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا تھا۔ ہیولے کے عین مطابق بے تاثر اور بے مروت لہجہ۔ خیر، تم جو چیز جاننا چاہتے ہو اس کے بارے میں ایک بڑی راز کی بات کا علم ہے مجھے۔ اگر تم ایک انسانی روح میرے سپرد کر دو تو میں تمہیں وہ راز بتا سکتا ہوں۔ ہیولے نے آواز مدھم کی، وہ جیسے بھاؤتاؤ پہ اتر آیا تھا۔ کیسا راز؟ تسبیل کچھ بے چین ہوا۔ ہیولے کی دھوئیں کی مانند دکھتے چہرے پہ مسکراہٹ رقص کر گئی۔ اب کہ تسبیل کی دکھتی رگ اس کے ہاتھ میں آئی تھی۔ ایک انسانی روح کی بات ہے تسبیل ارشائل، تمہاری طرح مجھے بھی تو غلاموں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بس ایک قتل، چند منتر اور اس لاش سے نکلی روح میری، بولو منظور ہے؟ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا، لہجہ اب کچھ استہزائیہ تھا۔ مل جائے گی۔ تسبیل کے ماتھے بلا تعداد شکنیں نمودار ہوئیں۔ اب ایک معمولی سے شیطانی ہیولے کی اتنی جرأت کہ وہ اس کے سامنے شرائط رکھے۔ بہت خوب تسبیل، اب آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ اس دھوئیں نما وجود نے گویا ایک گول چکر کاٹ کر جشن مناتی ہوئی دوبارہ اس کے مقابل رکتے اسے مخاطب کیا تھا۔ ایوان کی سرزمین پر کیا تم سے زیادہ بڑی کوئی طاقت ہے؟ کیا کوئی ہے جو اس خدائی دعوے کے بعد اب بھی تمہیں ہرانے کی جرأت کر سکتا ہے؟ یہی جاننا چاہتے تھے نا تم؟ اپنے خوف کے ہاتھوں مجبور ہو نا تم؟ تو سنو۔ توقف کیا۔ تسبیل کا سانس اٹکا۔ وہ طاقت ہے۔ تسبیل گویا اچھل پڑا۔ تمہاری ساری طاقتوں سے زیادہ طاقتور، کبھی نہ ہارنے والی، ایسی طاقت جس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ایوان کا بڑے سے بڑا جادو اس کے سامنے حقیر ہے، کیونکہ وہ خاص طاقت ان 5 لوگوں کی بنائی گئی ہے جو ایوان میں سب سے پہلے جادو میں ماہر ہوئے تھے۔ ہیولے نے بات مکمل کی۔ تسبیل کی آنکھیں صدمے کے مارے مکمل کھل گئیں، مارے تیش کے رگیں تن گئیں۔ کون ہے اس طاقت کا مالک؟ وہ اس تیزی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا کہ ہوولا بے ساختہ ہوا میں ہی معلق پیچھے کو ہٹا۔ اس کے تن بدن میں اس پل چنگاریاں سی بھر گئی تھیں۔ وہ جو بھی ہے اب قبر میں ہا ہا ہا۔ تسبیل کے غصے کو دعوت دیتا اب کہ وہ اصل بات اسے بتاتا بھرپور کہکے کے ساتھ ہنسا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس کا مذاق اڑاتا انداز اسے ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ تیش البتہ کچھ کم ہوا تھا، مگر پیشانی کے بلوں کی تعداد بڑی تھی۔ تم نے خود اس خاص طاقت کی مالکن کو موت کے گھاٹ اتارے تسبیل رشائل۔ بے فکر ہو، اس وقت ایوان میں واقعی تمہارا کوئی ثانی نہیں۔ ایک بار پھر اس ہیولے کی خوش آمدی انداز واپس لوٹ آیا تھا، مگر اس انداز کی پیچھے چھپی تحقیر آمیز ہنسی تسبیل سے مخفی ہرگز نہ تھی۔ مالکن؟ اس کے لہجے کو نظر انداز کرتا وہ اس کے ادا کیے گئے جملے میں ایک لفظ پہ اٹکا تھا۔ ہاں مالکن۔ اپنے دھوئیں کی ہیت کے ہاتھوں کو کھول کر ہوا میں بلند کیا۔ یعنی تمہارے پیارے چھوٹے بھائی کی بیوی لیانا دارو کا۔ اپنے آخری لفظ پہ اس نے خاص زور دیا تھا۔ لیانا دارو کا؟ اور اب کی تسبیل کو اصل معنوں میں اندازہ ہوا تھا کہ پیروں تلے زمین کھسکنا کسے کہتے ہیں۔ ڈاکٹر لیانا، ان کے پاس جادو کیسے آیا؟ اور دارو کا؟ میرا پرانا وزیر۔ بے یقینی سے بڑبڑایا۔ پھر زرار یاور کون ہے؟ آخر لیانا کا باپ کون ہے؟ اس کی آنکھوں میں ایسی بے یقینی پھیلی کہ بیان کرنا مشکل تھا۔ وہ اب تک سب کے قدموں کے نیچے سے زمین سرکاتا آیا تھا، مگر آج خود شل رہ گیا تھا۔ آخر اتنی اہم بات وہ کیسے نہ جان سکا؟ اسی وقت، اسی پل اور اسی لمحے داروکا کے چھوٹے گھر میں دائیں دیوار میں نصب شیلفز میں ترتیب سے لگے کچھ اشیاء صرف کے ساتھ اپنی بوریت بگانے کی خاطر مسلسل چھیڑ چھاڑ کرتی ایزل اب پلنگ پر بیٹھے اپنی گفتگو میں مصروف داروکا اور ذرا یاور کی جانب گھومی۔ وجہ ان دونوں کی گفتگو کے درمیان آنے والا لیانا کا نام تھا۔ کیسرا کے والد کون ہے؟ اس کا سوال اس قدر اچانک تھا کہ داروکا اور زرار یاور پل بھر کے لیے الجھ کر خاموش ہو گئے، اور پھر میں، توقف کے بعد زرار یاور نے کہا۔ میں، اسی پل داروکا نے بھی کہا، اور اگلے ہی لمحے ان دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں، جبکہ دوسری جانب ایزل کے ابرو سوالی انداز میں اکٹھے ہوئے، جیسے پوچھ رہی ہو آپ دونوں میں سے کون؟ داروکا ہے اس کا اصل باپ، زرار یاور نے تکان سے کہا۔ البتہ پالا اسے میں نے ہے۔ نظریں خود بخود جھک گئی تھیں۔ یہ ذکر ان کے لیے خوشائند کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی۔ ایزل کی پیشانی پہ ہنوز پل تھے۔ وہ تیز قدموں سے چلتی آگے آئی اور پلنگ کے نزدیک رکھی تپائی پہ جا بیٹھی۔ پوری کہانی جاننے کی خاطر آنکھوں میں اشتیاق سا امڑ آیا تھا۔ لیانا میری سگی اولاد ہے، داروکا نے اسے دیکھا، جو اس پل دونوں ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے خاموشی سے کبھی اسے تو کبھی زرار یاور کو تک رہی تھی۔ جب زرار کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی، اس کی بیوی چل بسی۔ زرار یاور کا بیٹا؟ ہتھیلیوں میں گرا چہرہ کچھ حیرت سے اوپر اٹھایا۔ ہاں جانباز، داروکا کا لہجہ مدھم ہوا، اتنا کہ آواز بمشکل ایزل تک پہنچی تھی، مگر پہنچی ضرور تھی۔ اس کے چہرے کی حیرانی میں اضافہ ہوا، مگر اس نے داروکا کو ٹوکا نہیں، کہنے دیا۔ وہ وقت ہم پہ بہت بھاری گزرا۔ داروکا نے زکام زدہ سانس خارج کرتے پھر بات کا آغاز کیا۔
اس وقت جہاں زرار کی بیوی اس کے بچے کو جنم دینے کے بعد اس دنیا سے چلی گئی تھی، وہیں میری ہونے والی اولاد بھی پیدائش کے ساتھ ہی مر گئی تھی۔ زرار اس وقت شہر آریہ کا وزیر تھا۔ وہ جانباز کی پرورش اکیلا نہیں کر سکتا تھا، وہیں دوسری جانب ہماری اولاد کی پیدائش کے ساتھ ہی موت سے میری بیوی ٹوٹ گئی تھی۔ سو زرار نے جانباز کو مجھے سونپ دیا، مگر سب کو ہمیشہ یہی لگا کہ وہ میرا سگا بیٹا ہے۔ داروکا خاموش ہوا اور پھر کافی دیر تک خاموش رہا۔ اسے یاد تھا وہ وقت جب اس نے جانباز کی موت کی خبر زرار کو دی تھی۔ زرار یاور نے جانباز کو نہیں پالا تھا، انہیں جانباز سے دلی لگاؤ نہ تھا، مگر پھر بھی وہ بیٹا تھا ان کا، اور اس کی موت کی خبر ان کے لیے ایک بڑا دھچکا تھی، وہ بھی تب جب جانباز کو بہت بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا تھا۔ اور کیسرا؟ تب کے داروکا کو کافی پل خاموش دیکھ کر ایزل نے ہتھیلیوں پہ گرا چہرہ مکمل اٹھا کے اسے دیکھا۔ 30 سال قبل اب کی بار بات کا آغاز کرنے والے زرار یاور تھے۔ داروکا کو خدا نے ایک بار پھر اولاد سے نوازا تھا، وہ اولاد جو الٹیمیٹ پاور، میرا مطلب ہے داروکا کی نسلی طاقت۔ ایزل کے چہرے پہ نہ سمجھی ابھرتی دیکھ جملے کی تصحیح کی۔ وہ طاقت جس کا اس پوری سرزمین پر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ داروکا کی وہ اولاد اس کی وارث تھی، مگر اس وقت حاکم رشائل کی اصلیت داروکا پہ کھل چکی تھی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو اس کی اس اصل اولاد کا پتہ چلے۔ 30 سال پہلے میرے سمسام بھاگنے پر داروکا نے اس کی اپنی اولاد یعنی لیانا کو میرے ساتھ روانہ کر دیا تھا، اسے ہر بری نظر سے محفوظ رکھنے کی خاطر۔ یہی وجہ تھی کہ داروکا نے پھر مجھے کبھی ایوان بلانے کی کوشش نہ کی، مگر قسمت مجھے اور لیانا کو یہاں لے ہی آئی۔ بقیہ کہانی زرار یاور نے ایزل کی گوش گزار کرتے گہری سانس خارج کی۔ ایزل کے چہرے پہ تاثر ابھر کر معدوم ہوا۔ وہ مقابل موجود دونوں اشخاص کے چہرے پہ چھائے تاثرات سے یہ اندازہ بآسانی لگا سکتی تھی کہ کیسرا ان دونوں کے لیے کتنی اہمیت کی حامل تھی۔ اب اس پل دوبارہ حاکم تسبیل کے محل کا رخ کرتے ہیں جہاں اس شیطانی حیولے سے پوری کہانی جان لینے کے بعد اب کہ تسبیل مطمئن تھا، جانے انجانے میں ہی صحیح، میں نے اپنی سب سے بڑی دشمن کو راستے سے ہٹا دیا۔ حیولے کے خاموش ہوتے ہی وہ کچھ دیر پہلے صدمے کا شکار تھا، اب کہ خوشگوار حیرت میں گھر چکا تھا۔ میں نے لیانا زرار کو مار دیا، اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر اب کی اونچی آواز میں کہتا وہ گویا خود سے مخاطب تھا۔ اس سرزمین پر واقعی کوئی مجھے ہرانے والا نہیں ہے، میں امر ہوں، میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، خدا ہوں میں، خدا ہوں میں۔ اس کی آواز تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ شر چھلکاتی آنکھیں فاتحانہ مسکرائیں اور پھر یکے بعد دیگرے اس نے ایک ساتھ کئی کہکے لگائے۔ فتح کا کہکا، سرشاری کے کہکا، اپنے انجام سے بے فکر، وحشت بھرے خوفناک کہکا۔ ندی کنارے، ایوان کے جنگل میں بنی ندی کے اطراف حسب معمول گہری خاموشی کا راج تھا۔ اونچے کداور درختوں کے پتے لہراتے ہوئے وقفے وقفے سے رقص کرتی ہواؤں کے ساتھ زمین بوس ہو رہے تھے۔ مہینہ گزرنے کو آیا تھا، مگر اس مقام پر بسی تکلیف دہ یادیں آج بھی اول روز کی طرح تازہ تھیں۔ سیاہ آسمان پہ چمکتے چاند کا ندی کی مدھم سی ہلچل مچاتے پانی میں پڑتا بکھرا سا عکس اسی شخص کی مثل تھا جو اس وقت ندی کنارے لگے پتھروں میں سے ایک پر بیٹھا یہاں بیتے اذیت ناک پلوں کو اپنے ذہن کی اسکرین پہ زندہ ہوتا دیکھ رہا تھا۔ یا 1 ماہ پہلے اس شخص نے جسے کھویا تھا، اس نے پوری صداقت کے ساتھ محبت کی تھی۔ ایک سوال اس کے اندر کہیں گونجا، کیا اب محبت نہ رہی تھی؟ ایک اور سوال نے ذہن کے دریچے پہ دستک دی، کیا پہلی محبت، پہلی یک طرفہ محبت کی بیماری سے انسان کا دل اتنی جلدی تندرست ہو سکتا تھا؟ اس کا دماغ دل سے اس پل پہ در پہ سوالات کر رہا تھا۔ شہزادے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اسی اثنا میں کسی کا مدھم پرسکون اور نرم سا لہجہ اس کی سماعت سے ٹکرایا، اور اگلے ہی پل بہت سے خیالات کے جھرمٹ میں گھرا سمر پلٹا۔ اس کے سامنے اب کے وہ لڑکی تھی جس سے ملنے کے بعد ذہن عجیب ادھیڑ بن کی اما جگہ بن چکا تھا۔ کیا وہ اتنی آسانی سے اپنے دل کی اعلیٰ ترین مسند پر بیٹھی عورت کا مقام کسی اور کو دے سکتا تھا؟ کیا اس کا دل واقعی صحتیاب ہونے لگا تھا، یا اس کی محبت میں کھوٹ تھا؟ کیا اسے اب ماضی سے نکل کر خود کے لیے کسی خوشی کا انتخاب کر لینا چاہیے تھا؟ ایزل کی آمد سے ذہن میں بلتے سوالوں نے مزید شدت اختیار کر لی تھی۔ شہزادے، آپ یہاں کیوں آئے؟ جانتے ہیں نا حاکم تسبیل کی شیطانی فوج یہاں چکر کاٹتی رہتی ہے۔ اب کہ ایزل فکر مندی سے کہتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ دوسری جانب سمر نے ایک لمبی سانس کھینچتے بہت سے خیالات کو دور دھکیلا اور نگاہیں اٹھا کر فرصت سے اسے دیکھا۔ تم تو حاکم تسبیل سے ملنے جانے والی تھی نا؟ ذہن کچھ بحال ہوا تو وہ حالیہ لمحے میں رفتہ رفتہ واپس لوٹنے لگا۔ ہاں، مگر نہیں گئی، وہ بے دلی سے کہتی اس کے مقابل پتھر پہ جا بیٹھی۔ کیوں؟ سمر نے اس کے چہرے پر سے نظریں ہٹا لیں۔
اسے آنکھیں اس کے لیے آزمائش بننے لگی تھیں۔ بس میں نہیں گئی، مجھ سے نہیں جایا گیا، شاید میں ڈر گئی ہوں، میں خوفزدہ ہوں۔ اگر انہیں میری حقیقت پتہ چل گئی تو کیا ہوگا؟ اگر انہیں پتہ چل گیا آپ لوگوں کے متعلق جو معلومات میں انہیں دے رہی ہوں وہ جھوٹ ہے تو کیا ہوگا؟ وہ اس طرح بھی کیفیت میں سختی سے لب کاٹتے کہہ رہی تھی۔ یوں مت کرو، چوٹ آ جائے گی۔ ایک بے اختیار لمحے کے تحت سمر نے اسے ٹوکا۔ ایزل نے پہلے تو ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر اس کی بات کا مفہوم سمجھ آتے ہی دانتوں میں دبے ہونٹ چھوڑ دیے، اور اب کہ ان دونوں کے درمیان خاموشی حائل ہوئی تھی، بالکل ویسی خاموشی جیسے اطراف کے ماحول پر چھائی تھی۔ اس خاموشی میں اب کہ ایزل بہت محویت سے اس کے چہرے کی خد و خال کا جائزہ لینے لگی تھی۔ 1 ماہ ہو گیا تھا اسے ان کے ساتھ رہتے ہوئے، اور اس 1 ماہ کے عرصے میں وہ اپنے مقابل بیٹھے اس شہزادی کی عادی ہونے لگی تھی۔ اس شہزادی کی جس کی آنکھیں سنہری تھیں اور ان میں ایک درد سا پنہا رہتا تھا، ایسا درد جس کی کیفیت میں کافی گہرائی تھی۔ لمبی پلکیں مڑی ہوئی تھیں، بلا شبہ وہ خوبصورت نقوش کا مالک تھا، خوبصورتی سے تراشیدہ ایک مجسمہ جس کی سیاہ بال پیشانی پر آگے کی جانب گرتے تھے۔ جبڑے کی ساخت بہت واضح تھی، وہ مضبوط جسامت کا مالک تھا، مضبوط مگر اندر سے بکھرا ہوا۔ ایزل نہ جانے کتنے ہی پل بے مقصد اسے تکے گئی، اور وہ اس کی نظروں کو خود پہ محسوس کرنے کے بعد بھی ندی کی جانب چہرہ پھیرے بیٹھا رہا۔ آج تک کبھی کسی نے میری اتنی پرواہ نہیں کی۔ کافی دیر بعد اس کی زبان کو الفاظ ملے۔ آواز مدھم تھی، بے انتہا مدھم، مگر لہجے میں ایک عقیدت سی تھی۔ رخ موڑے بیٹھے سمر کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا وہ بس ان سے آنکھوں کی فکر کر رہا ہے، پر وہ کہہ نہ سکا۔ مگر اسی پل اسے اتنا یقین ہو چکا تھا کہ اس کہانی میں ایک اور نامکمل کہانی کا آغاز ہو گیا ہے۔ تم وہاں نہ گئی تو تمہارے ماں باپ کی جان کو خطرہ ہوگا۔ بہت دیر کی خاموشی کے بعد سمر نے دانستہ اس کی پچھلی بات کو نظر انداز کرتے دوسری بات چھیڑ دی۔ میں جانتی ہوں شہزادے، مگر میں کیا کروں؟ میں آپ سب کو ایک بار پھر دھوکہ نہیں دینا چاہتی۔ میں اگر حاکم کے سامنے گئی تو مجھے ڈر ہے کہ میں ان سے مرعوب ہو کر اور خوفزدہ ہو کر کہیں آپ سب کے بارے میں واقعی انہیں معلومات فراہم نہ کر دوں۔ اس نے یاسیت سے کہتے سر جھکا دیا۔ تمہارے لیے اپنے ماں باپ کی زندگی خطرے میں نہ ڈالو ایزل۔ سمر اب کے مکمل اس کی جانب متوجہ تھا۔ پیچھے کھڑے درخت کے پتے ہنوز رفتہ رفتہ جھڑ رہے تھے، مگر ایک ہلچل سی تھی جو ندی کے اطراف موجود جنگل میں ہونا شروع ہو گئی تھی، ایسے جیسے بہت سے لوگ قدم سے قدم ملا کر کسی گروہ کی مانند اس طرف آ رہے ہوں۔ باقی سب کے لیے نہیں کر رہی۔ ایزل نے آہستہ سے نگاہیں اٹھا کر اتنی آواز میں کہا کہ سمر تک بمشکل آواز پہنچی، مگر پہنچی ضرور۔ کیا مطلب؟ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ بے اختیار دل نے صدا بلند کی تھی کہ کاش جو وہ سوچ رہا ایسا نہ ہو۔ آپ کے لیے کر رہی ہوں شہزادے، لہجہ لڑکھڑایا۔ آپ کو تکلیف پہنچے گی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ آواز شدت جذبات سے نم ہوئی، اور دوسری جانب سمر چند پل گنک سا اسے دیکھے گیا۔ نگاہیں اس کی سے آنکھوں سے الجھی تھیں۔ وہ آنکھیں۔ اپنے والدین کی فکر کرو ایزل۔ جلدی خود کو کمپوز کرتے ہوئے بات سنبھالی۔ اس دنیا میں تمہارے اپنے صرف وہی ہیں، ہم اجنبی راہوں کے مسافر ہیں، جلد الگ ہو جائیں گے۔ لہجہ ٹل تھا، مگر ابھی جواب میں ایزل کچھ کہہ بھی نہ پائی تھی کہ نزدیک آتے بہت سے قدموں کی آواز نے ان دونوں کو چونکایا۔ شہزادے؟ ایزل نے جنگل کی جانب دیکھا اور بری طرح سہم کے اسے پکارا۔ اسی پل سمر نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ گوہر کی شیطانی فوج۔ سمر کے لبوں سے الفاظ آزاد ہوئے، اور سامنے سے آتے 7 لوگوں پہ مشتمل اس گروہ کی نگاہیں ان دونوں پر پڑیں۔ ایزل بھاگو یہاں سے۔ سمر کھڑا ہوتا تیزی سے اس کی جانب گھوما۔ میں اکیلی نہیں جا رہی، اب آپ بھی ساتھ چلیں۔ گھبرائی ہوئی سی اس کے نزدیک آئی۔ وہ دیکھو جازم، پکڑو اسے۔ دوسری جانب اب کے گروہ کی سربراہی کرتے شخص کی تیز آواز ان تک پہنچی تھی۔ پاگل مت بنو ایزل، کسی ایک کو یہاں رہ کر ان کا مقابلہ کرنا ہوگا، ورنہ وہ ہمارے پیچھے آئیں گے اور ہم دونوں ہی مارے جائیں گے۔ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ایوان کی عورتوں کو جادو کا استعمال نہیں آتا، اس لیے بھاگو یہاں سے۔ سمر اب کے سختی سے کچھ اونچا بولا تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی، سنا آپ نے؟ مارنا چاہتے ہیں یہ لوگ تو مار دیں مجھے، مگر میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ ہر ترمی سے کہتی وہیں جمی رہی، آنسو روانی کے ساتھ بہنا شروع ہو گئے تھے۔ سمر نے اسے اتنا ضدی پچھلے 1 ماہ میں کبھی نہیں پایا تھا۔ وہ نہ چاہتی ہوئی بھی اسے دیکھے گیا۔ کیا اس دنیا میں کوئی تھا جو اس کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار تھا؟ گوہر کی شیطانی فوج اس کے نزدیک سے نزدیک تر آتی گئی، اور وہ یوں ہی پلکیں جھپکائے بنا ایزل کی سے آنکھوں کو تکے گیا، مگر افسوس وہ اب بھی ان آنکھوں میں کسی اور ہی کا عکس دیکھ رہا تھا۔ اسی پل ایک سیاہ چوغے میں ملبوس سپاہی نے آگے بڑھ کر سمر پہ تلوار کا وار کرنا چاہا۔ سمر نے ایزل ہی کی آنکھوں پر نظریں ٹکائیں، اپنی تلوار نیام سے نکالتے اس کے وار جھٹکے سے روکا تھا۔ ایزل سہم کر پیچھے ہٹی، اور اسی پل سمر کا سکتہ ٹوٹا۔ اس بڑے پتھر کے پیچھے جا کر چھپ جاؤ، سمر نے تحکم سے کہتے
دور، بہت دور ایک پتھر کی جانب اشارہ کیا تھا، اور ایزل نے اس مرتبہ بحث کر کے اس کے طیش کو دعوت دینے کی بجائے اس پتھر کی طرف بھاگنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ وہ گوہر کی فوج کی نظروں سے بچتی ہوئی اس جانب بڑھی، مگر ایک سپاہی کی نظروں نے اس کا تعاقب کر لیا تھا، اور وہ جسے شاید علم نہ تھا کہ وہ حاکم تسبیل کی بھیجی گئی لڑکی ہے، اس کے پیچھے لپکا۔ سمر نے اس سپاہی کو ایزل کے پیچھے جاتا دیکھ کر روکنے کی خاطر اپنی تلوار اس کی جانب اٹھاتے بس ایک وار کیا، اور اس ایک وار میں ہی وہ اس کا سینہ چیر چکا تھا۔ باقی کے 6 لوگ اپنے ساتھی کی موت کی پرواہ کیے بغیر سمر پہ حملہ آور ہوئے۔ سمر نے ایک ہی جانب اپنی تکون جڑی انگوٹھی بلند کی، جس سے نکلتی نیلی روشنی اس شخص سے ٹکراتی اسے ہوا میں اوپر کو چھال گئی، ایسے کہ اس کا جسم ندی کی طرف بلند ہوا تھا، اور اب کہ وہ اوپر سے نیچے آتا ندی کے پانی میں جا گرا تھا، اور یقیناً وہ تیرنا نہیں جانتا تھا، کیونکہ اب کے ندی کے پانی میں اس کے مسلسل حواس باختہ انداز میں ہاتھ پیر چلانے سے تیز ہلچل سی مچنے لگی تھی۔ دوسری جانب سمر باقی 5 سپاہیوں کی جانب بڑھا، جو یکے بعد دیگرے چاروں طرف سے اس پہ وار کر رہے تھے۔ گوہر کی اس شیطانی فوج کے پاس جادوئی طاقتیں نہ تھیں، ہاں وہ ایمان ہی کے لوگ تھے، مگر انہیں قابو کرنے کے بعد حاکم رشائل نے ان کا جادو حاصل کر کے ان کی اچھی فطرت کو بری میں تبدیل کیا تھا۔ یہی وجہ تھی جو انہیں لڑنے کے لیے ہتھیاروں کا استعمال کرنا پڑ رہا تھا۔ کافی دیر تک سمر ان کے وار الٹتا رہا، مگر یہ آسان نہ تھا، وہ 5 تھے اور وہ اکیلا، وہ بہت دیر تک ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس دوران کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنی خاص طاقت کا استعمال کیا تھا، اور اگلے کچھ ہی پلوں میں وہ ان کے سروں کے اوپر ہوا میں معلق تھا۔ جو ایزل ایک پتھر کے پیچھے چھپی یہ سارا منظر خوف کے عالم میں دیکھ رہی تھی، کچھ مطمئن ہوئی۔ اس کی لڑکی کو ڈھونڈو، مگر ابھی وہ اطمینان بھری سانس بھی نہ خارج کر پائی تھی کہ اگلی آواز نے ان کے ساتھ ساتھ سمر کے حواس بھی معطل کر گئے۔ کہاں ہے اس کی لڑکی؟ ڈھونڈو اسے۔ ایک اور آواز۔ سمر نے ہوا میں ہی معلق رہتے کہ نکھیوں سے دور اس پتھر پر دیکھا۔ ابھی تو یہی تھی، کہاں چلی گئی؟ ایک اور سپاہی بولا۔ باقی کی تینوں سے ڈھونڈنا شروع ہو چکے تھے، جس میں سے ایک کا رخ اس بڑے پتھر کی جانب تھا۔ سمر نے تیزی سے اپنی تکون جڑی انگوٹھی اس کی جانب اٹھائی، اور اب کہ اس کی انگوٹھی سے نکلتی روشنی اس سپاہی سے ٹکرا کر اسے پہلے سپاہی کی طرح اوپر کو بلند کرنے لگی تھی، مگر سمر نے اسے چھوڑا نہیں۔ اب کہ وہ اس کے وجود کو اپنے جادو سے قابو کرتا، اوپر بہت اوپر بلند کرتا جا رہا تھا، اور وہ سپاہی چاہ کر بھی خود کو ہلانے میں ناکام رہا تھا، اور پھر بے حد اونچائی پر اس کے وجود کو لے جا کر سمر نے یکدم ہی اسے چھوڑ دیا، اور وہ بلندی سے گرتا ہوا زمین پہ آیا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس کے سر سے خون بہتا ہوا اطراف میں پھیلنا شروع ہوا تھا۔ یہ منظر ایزل کے لیے کسی بھیانک خواب جیسا تھا۔ وہ اب کی ان لاشوں کو دیکھ کر باقاعدہ کانپنے لگی تھی۔ 2 لاشیں، جن میں سے ایک کا سینہ چرا ہوا تھا تو دوسرے کے ماتھے سے خون کا فوارہ سا پھوٹ رہا تھا، جبکہ ندی میں مسلسل ہاتھ پیر چلاتا سپاہی بھی رفتہ رفتہ ندی کے پانی میں کہیں کھونے لگا تھا۔ باقی رہ جانے والے 4 ابھی ایزل کی تلاش میں تھے۔ کچھ پل یوں ہی سرکے، اور ایک سپاہی کو بڑے پتھر کے پیچھے ایزل کی جھلک دکھائی دے گئی۔ اب کہ اسے کھوج لینے والے سپاہی بالوں سے اسے جکڑتا پتھر کے پیچھے سے کھینچ کر باہر لایا تھا۔ سمر کی نگاہوں نے ایزل کو ان کے نرغے میں دیکھا، اور اسی پل اس نے نیچے آ جانے کا فیصلہ کیا، مگر اس کا نیچے آنا تھا کہ 4 میں سے 3 سپاہی اس کی جانب لپکے۔ شہزادے! ایزل کی بائیں آنکھ سے تکلیف کے مارے ایک آنسو پھسل کر اس کی گال پہ لڑکا تھا۔ ایزل! سمر نے تیزی سے اس کی جانب بڑھنا چاہا، مگر اس کے نزدیک پہنچ چکے وہ 3 افراد بیک وقت اس پہ حملہ آور ہو کر اسے قابو کر گئے۔ چھوڑو مجھے! وہ تینوں مل کر سختی سے اسے بازوؤں سے جکڑے ہوئے تھے، جبکہ ایزل کو بالوں سے پکڑے کھڑے شخص نے اس کے بالوں کو کھینچتے ہوئے اسے ایک جھٹکا سا دیا تھا۔ ایزل کو لگا کسی نے کھال سے اس کے بال نوچ ڈالے ہیں۔ آہ! اس کی شدید تکلیف دہ کراہ پر سمر کا دل ایک پل کے لیے تھما۔ 1 قتل، 3 لاشیں، 3 سوگ۔ 1 ماہ قبل ایوان کی جنگل کی یہی ندی کے نزدیک 3 افراد، اور چوتھی لاش لیانا۔ سمر تکلیف سے بڑبڑایا اور نگاہیں ایزل کی سے آنکھوں پہ ٹکائیں۔ لیانا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا؟ اس کا لہجہ لڑکھڑایا۔ اسے لگا اس پل اس کے سامنے لیانا ہے۔ مقابل شخص لیانا کو بالوں سے جکڑے ہوئے ہے، اور وہ تکلیف سے کرا رہی ہے۔ لیانا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا! سمر اب کی پوری شدت کے ساتھ چیخا تھا، اور اس سے کچھ فاصلے پر ایک سپاہی کے چنگل میں پھنسی ایزل اسی پل ساکت ہوئی تھی۔ چھوڑو مجھے! وہ پوری شدت کے ساتھ چیختا اب کہ پورا زور لگا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بھی انہی کی قید میں تھے، ورنہ وہ جادو کے استعمال سے خود کو بآسانی چھڑا لیتا، مگر مقابل موجود نسوانی وجود پتھر ہو چکا تھا۔ اسے بالوں سے جکڑے سپاہی کی بار بار کھینچنے کی پرواہ کیے بغیر اب کہ وہ مکمل ساکت تھی۔ ہر تکلیف کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھی، اور سمر کے حالیہ جملے کا درد ہر شے پہ غالب آ گیا تھا۔ شہزادے، میں ایزل! پترائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتے بمشکل الفاظ ادا کیے، اور اسی پل اسے بالوں سے جکڑے کھڑے شخص نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ کر زمین پر پھینکا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی دور جا گری۔ لیانا! اگلے ہی پل سمر کے لبوں سے ایک بار پھر وہی نام ادا ہوا۔
ایزل نے ایک پل کے لیے، بس ایک پل کے لیے آنکھیں بند کر کے گیلی سانس کھینچی، پھر دوبارہ آنکھیں کھولتے ہوئے مردہ نظروں سے سمر کو تکتی رہی جو کسی اور ہی خیال کے زیر اثر تھا۔ اسے زمین پر پھینکنے والے شخص اب اس کی طرف تلوار لیے بڑھ رہا تھا۔ سمر بغیر پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتا خود کو چھڑانے کی کوشش میں لگا تھا۔ لیانا چھوڑ دو اسے، مارنا ہے تو مجھے مارو، اسے چھوڑ دو۔ ایک بار پھر بے بسی کی انتہاؤں پر تھا۔ لگتا اپنی لڑکی سے تمہیں بہت محبت ہے، اب تو اسے ہی ماریں گے، حاکم بھی ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ ایزل کی طرف تلوار لے کر بڑھتا شخص ایک پل کے لیے ٹھہر کر استہزائیہ مسکرایا۔ سمر کی تڑپ میں اضافہ ہوا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ ایک ماہ پہلے کا منظر پھر دہرایا جا رہا ہے۔ اسے لگنے لگا تھا وہ ان سے آنکھوں کو ایک بار پھر کھونے والا ہے۔ وہ لیانا تھی، وہ لیانا کی آنکھیں تھیں۔ اس کا دل و دماغ ایزل نامی لڑکی کو بالکل بھول چکا تھا۔ اسے یاد تھی تو صرف لیانا۔ دوسری جانب وہ سپاہی اب ایزل کے اوپر تلوار تان چکا تھا۔ ایزل نے آنکھیں بند کر لیں، پلکوں پہ ٹھہرے بہت سے آنسو چہرے پہ پھسلے، مگر تکلیف اس وقت موت کے نزدیک ہونے کو نہ تھی۔ تکلیف کی اصل کیفیت تو دل محسوس کر رہا تھا۔ لیانا۔ سمر کے لبوں سے ایک بار پھر وہی نام آزاد ہوا۔ ایزل کی ہچکی سی بن گئی۔ یہ لمحہ عذاب کا لمحہ تھا۔ اس شخص نے ایزل کی اوپر تلوار کا وار کرنے کے لیے تلوار بلند کی، اور اسی پل رک جاؤ، ایک آواز، ایک مردانہ آواز۔ وہ سارے چونک کر سیدھے ہوئے۔ آنے والی آواز میں نہ جانے ایسا کیا تھا جو ان تمام کو چونکا گیا۔ حاکم؟ وہ چاروں شخص مؤدب سے بڑبڑائے۔ سمر نے بمشکل پلٹ کر دیکھا اور آنے والی ہستی کو دیکھ کر اس کے اندر تک زہر گھل گیا۔ حاکم، آج ہم نے آپ کے ایک اور دشمن کو پکڑ لیا ہے۔ دوسری پل وہ تمام خوش آمدی انداز میں بولے۔ بہت خوب، گوہر بھرپور انداز میں کہتا قدم قدم آگے بڑھتا رہا۔ یہ لڑکی وہی ہے جس نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ اس کے ماں باپ کو تو موت کے گھاٹ اتار دیے، اب اس کی باری ہے، مگر یہ کام میں خود انجام دوں گا۔ اپنی شر چھلکاتی آنکھوں کے ساتھ وہ ایزل کے نزدیک آ کر رکا، اور ایزل کو لگا کسی نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہے۔ میرے ماں باپ؟ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب سا بہنے لگا۔ جو حکم حاکم۔ وہ سپاہی گوہر کی طرف تلوار بڑھا کر ہاتھ باندھے نظریں جھکائے پیچھے کو گیا۔ گوہر نہیں، گوہر خدا کے لیے نہیں، گوہر چھوڑ دو اسے۔ سمر ایک بار پھر تڑپ اٹھا۔ لیانا، ایک بار پہلے بھی تم اسے ہم سے چھین چکے ہو، مت کرو، میں مر جاؤں گا گوہر، مت کرو۔ وہ مضبوط جسامت کا مالک ہو کر بھی ان تین افراد کو ایک ساتھ قابو نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری جانب زمین پہ گری پڑی ایزل نے بھی اٹھنے کی کوشش نہ کی تھی۔ اس پل وہ صدمہ کی کیفیت کا شکار تھی۔ ایک پل، دوسرا پل، تیسرا پل۔ اب کے گوہر نے بنا رکے بڑی تیزی سے تلوار بلند کی اور ایک ہی وار میں اس کا سر قلم کر دیا۔ لیانا، مگر ابھی سمر کے الفاظ منہ سے نکلنے ہی لگے تھے کہ وہ تمام تحیر میں مبتلا ہوئے، کیونکہ گوہر نے جس کا سر قلم کیا تھا وہ ایزل نہیں بلکہ اس کے نزدیک کھڑا سپاہی تھا۔ گستاخی ہو گئی حاکم۔ سمر کو قابو کیے بقیہ کھڑے تین سپاہی خوف کے عالم میں پیچھے ہٹے، ایسے کہ سمر کے بازوؤں پر ان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اگلے ہی لمحے اپنا آپ ان سے چھڑاتا سمر تیزی سے ان سے دور ہٹا۔ اب بھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ اگلا سر تم تینوں میں سے ایک کا ہوگا۔ گوہر ان پر برسا تھا، جبکہ بنا کسی چیز پہ غور کیے، بنا کوئی سوال کیے وہ خوفزدہ سے ہو کر وہاں سے بھاگے تھے، یہ سوچ کر کہ حاکم تسبیل خود ہی اپنے ان دو دشمنوں کو سنبھال لے گا۔ وہ تینوں سپاہی وہاں سے بھاگے اور سمر تیزی سے گوہر کی جانب پلٹا۔ کیسپر؟ پھر ایک گہری سانس خارج کرتے اسے پکارا جو اگلے ہی پل اپنی اصلی صورت میں واپس لوٹ آیا تھا۔ آئندہ یہاں مت آنا، تنبیہ انداز میں کہتا آگے بڑھ گیا۔ پیچھے رہ گئے سمر نے تیزی سے نزدیک گری ایزل کو اٹھنے میں مدد دی، پھر دوبارہ کیسپر کی جانب گھوما جو اب کے چند قدم آگے بڑھ چکا تھا۔ تم خود کیوں اپنی جان خطرے میں ڈال کر یہاں بھٹکتے رہتے ہو؟ اس کا لہجہ فکر مندی بھرا تھا۔ کیونکہ دشمن سے چھپنے کے لیے میرے پاس 100 طریقے ہیں، یہ شاید ایک طریقہ ہے جسے تم 100 دفعہ بھی استعمال کر سکتے ہو۔ سمر نے ترکی بترکی جواب دیا۔ دوسری جانب کیسپر ٹھہر کے پلٹا اور چند پل خاموشی سے اسے دیکھتے رہنے کے بعد کندھے اچکا کر آگے بڑھ گیا۔ پیچھے سمر اب ایزل کی جانب متوجہ ہوا تھا، جو خلاف عادت خاموش تھی، بے انتہا خاموش، اور اس کی خاموشی کی وجہ کم از کم سمر بہت اچھے سے جانتا تھا، مگر وہ بے بس تھا کیونکہ وہ تمام جملے اس کی زبان نے لاشعوری طور پہ ادا کیے تھے۔ سیاہ آنکھیں، بہتر زندگی کی امید اور ایوان کا تاریک جنگل جس کے اطراف ہماری کہانی مسلسل گھوم رہی ہے۔ اسی تاریک جنگل میں زندگی کی جنگ لڑتے چند افراد جنہیں کسی روشنی کی تلاش ہے، روشنی جو منور کر دے ان کی تاریک زندگیوں کو، مگر بعض دفعہ جینے کی امید سیاہی میں بھی مل جاتی ہے، جیسے کسی کی سیاہ آنکھوں میں۔ ایسے ہی ہماری کہانی کا ایک کردار جو کسی کی سیاہ آنکھوں میں اپنا مقصد حیات پا چکا ہے، اس وقت داروکا کے گھر کے باہر ایک درخت کے تنے کے ساتھ پشت ٹکائے بیٹھا ہے، ہاتھ میں ایک چھوٹی اور پتلی سی لکڑی تھامے نزدیک زمین پہ بکھری مٹی میں بے ضرر لکیریں کھینچتا وہ ذہن میں چلتے خیالات کا جمع غفیر میں گرا ہے۔
یوں ہی لکیریں کھینچتے بعض دفعہ وہ بلا ارادہ ان لکیروں کے حروف کی صورت دینا شروع کر دیتا ہے۔ LIYANA وہ بے ساختہ لکھتا، پھر تیزی سے اسے لکڑی کی مدد سے بکھیر کے مٹا دیتا۔ AYZAL وہ پھر لکھتا، چند پل خاموشی سے ان حروف کو دیکھتا رہتا۔ اس کی زندگی انہی دو ناموں کے اطراف گردش کرنے لگی تھی، لیانا سے ایزل۔ کیا کسی کا دل اتنی جلدی پلٹ سکتا تھا؟ یہ معاملہ صرف سے آنکھوں کا تھا یا پھر ایزل اور اس کا تعلق طے شدہ تھا؟ اس کے سوال اندر ہی کہیں گونج رہے تھے۔ انہی سوچوں کے جھرمٹ میں کسی کے قدموں کی آواز نے اسے اپنے خیالات کو جھٹکنے اور نظریں اٹھانے پہ مجبور کیا۔ داروکا کے گھر کے باہر بھی روشنی کی خاطر محل کے سبزہ زار کی طرح قندیلیں لٹکی ہوئی تھیں، جن کی روشنی میں اس سمے دو افراد ایک درخت کے پاس دکھائی دے رہے تھے، ایسے کہ مردانہ وجود بیٹھتا ہے جبکہ نسوانی وجود اس کے مقابل کھڑا تھا۔ سمر کی نگاہیں بے ساختگی میں اوپر کو اٹھی تھیں اور اب کہ وہ قندیل کی روشنی میں آنے والے کی چمکتی سی آنکھوں کو تک رہا تھا۔ جب تم دل کھول کر ہنستی ہو تو تمہاری سیاہ آنکھیں چمکتی ہیں۔ ایک پل وہ اس کی آنکھوں کو تکے گیا۔ تم سوری مت کہو کیونکہ مجھے تمہاری آنکھیں پسند ہیں۔ دوسرا پل وہ ہنوز اس کی آنکھوں پہ نظریں ٹکائے ہوئے تھا۔ لیانا۔ دوسرے لمحے اس کے لب بے آواز لیانا میں ڈھلے۔ لیانا۔ آواز کچھ بلند ہوئی اور اب کے مقابل کھڑے نسوانی مجسمے کی پیشانی شکن آلود ہوئی تھی۔ شہزادہ جاسم، ایزل نے اسے پکارا۔ سمر چونک کر سیدھا ہوا۔ جہاں ایزل کھڑی نہ سمجھی بھری الجھن سے اسے تک رہی تھی، مگر اس الجھن کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں ایک اور تاثر بھی تھا۔ کیسا تاثر؟ سمر ایک بار پھر چونکا۔ ایزل۔ اب کہ اس نے گہری سانس بھرتے اس کا نام لیا تھا۔ معذرت آپ کو پریشان کیا، وہ بے دلی سے کہتی جانے کے لیے آگے بڑھنے لگی تھی جب ٹھہرو۔ وہ جو ہلکا سا پلٹ چکی تھی، سمر نے اس کے نیم رخ کو دیکھا۔ جی؟ ایزل نے ٹھہر کر گردن گھمائی اور نظریں جھکا کر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کرتے انہیں مروڑنا شروع کر دیا۔ بیٹھو یہاں، اس نے اشارے سے خود سے کچھ فاصلے پہ اسے بیٹھنے کا کہا۔ آپ مصروف ہیں شاید، میں بعد میں آ جاؤں گی۔ وہ اب بھی نظریں جھکائی ہوئی تھی، البتہ لہجہ اب کہ بھیگا بھیگا سا تھا۔ ایزل یہاں بیٹھو۔ سمر کا لہجہ حکمیہ تھا۔ ایزل نے نم آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا، پھر چاروں نچار درخت کے پاس اس سے کچھ فاصلے پہ ٹک گئی۔ کیوں رو رہی ہو؟ سمر وہ لکڑی ایک طرف پھینکتا اس کی جانب گھوما۔ میں نہیں رو رہی۔ اس نے بمشکل آنسو ضبط کیے تھے۔ دوسری جانب اب کے سمر چند پل اسی خاموشی سے اسے دیکھے گیا، وہ جو اب بھی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ تمہیں مجھ سے اتنی امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے تھیں، اس نے تکان سے کہتے تنے سے سر ٹکا دیا۔ آپ نے کیسرا سے امیدیں وابستہ کرنے سے پہلے سوچا تھا؟ اور دوسری جانب اب کہ وہ تیزی سے بولی کہ سمر یکدم ہی سیدھا ہوا۔ ان دونوں کی نظریں ملیں۔ ایزل نے بے ساختہ بہت سا تھوک نگلتے نظریں چرائیں اور ایک بار پھر طویل خاموشی دونوں کے بیچ حائل ہوئی۔ تمہیں میرا لیانا پکارنا برا لگا؟ سمر نے اسی خاموشی کے تسلسل کو توڑتے نگاہ اٹھا کر سیاہ آسمان کو دیکھا، پھر کافی دیر بعد اسے۔ آپ بھی انہیں پسند کرتے تھے؟ وہ ناخوش دکھائی دیتی تھی۔ ہاں میں کرتا تھا، بنا تمہید قبول کیا۔ آپ مجھے لیانا کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو کیسرا کا نام ہے نا؟ وہ دو بدو سوال کر رہی تھی جبکہ سمر کی مستقل نظریں سیاہ آسمان پر تھیں۔ تمہاری آنکھیں وہ لیانا کی آنکھیں ہیں، وہ ٹرانس کسی کیفیت میں کہہ رہا تھا۔ آنکھیں بلا ارادہ ایک پل کے لیے بند کی تھیں۔ ذہن کے پردے پر کسی کا چہرہ نمودار ہو کر غائب ہوا۔ آپ اب بھی انہیں پسند کرتے ہیں؟ ایزل کی بائیں آنکھ سے ایک آنسو پھسلا۔ اسے نہیں علم تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے، بس دل اس پل گویا جھلس رہا تھا۔ ایسی کیفیت آج سے پہلے اس نے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ مجھے اس کی آنکھیں نہیں بھولتیں۔ آسمان پر نظریں ٹکائے وہ گویا اس پل اس تاریک آسمان میں کسی کی صورت بنتی دیکھ رہا تھا۔ یعنی آپ میری آنکھوں میں ان کی آنکھیں تلاش کرتے تھے؟ ایزل کے آنسو اب زاروں کے تار گر رہے تھے، دل کسی نے مٹھی میں لے کر زور سے بھینچا تھا۔ نہیں، اگر مجھے تمہاری آنکھوں پر اس کا گمان ہو بھی جائے تب بھی تم لیانا نہیں ہو سکتی۔ لیانا زرار کوئی نہیں ہو سکتا۔ جازم مشائل کے لیے کوئی بھی دوسری عورت لیانا زرار کی مثل نہیں ہو سکتی۔ وہ بنا اس کا بھیگا لہجہ محسوس کیے روانی میں کہی جا رہا تھا۔ نظریں اب بھی تاروں سے صاف آسمان پہ ٹکی تھیں، اور اس پر سمر رشائل نے یہ اعتراف کر لیا تھا کہ اس کا دل اتنی آسانی سے نہیں پلٹ سکتا تھا۔ وہ اب تک ایزل میں لیانا کو تلاش کرتا رہا تھا، مگر وہ لیانا نہ تھی۔ سمر کے لیے وہ لیانا ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا شہزادہ شازم بھی اس بات کو جانتے ہیں؟ کیا یہی وجہ ہے جو آپ دونوں کے تعلقات خراب ہیں؟ ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑتے گیلی سانس اندر کو کھینچتے ایک اور سوال پوچھا۔ ہاں وہ سب جانتے ہیں، مگر ہمارے تعلقات کی خرابی کی وجہ کچھ اور ہے۔ شاید اس کا ذمہ دار میں خود ہی ہوں۔
آخری الفاظ اس نے آہستگی کے ساتھ ادا کیے تھے۔ دائیں گال سے اس پل آگ کی لپٹیں سے نکلتی محسوس ہوئیں۔ اس تھپڑ کو وہ بھولا کہاں تھا؟ آپ کی کیسرا سے محبت پر شہزادہ شازم کو کوئی اعتراض نہ تھا؟ ایزل کے لہجے میں حیرت سی اٹھ کر آئی۔ ہم جہاں سے آئے ہیں ایزل، وہاں اس چیز کو عام تصور کیا جاتا ہے، وہاں کے قانون ایوان سے مختلف ہیں۔ ویسے بھی مجھے اس سے تب بھی محبت تھی جب وہ کیسرا نہ تھی۔ اور میرا کیا؟ میرے دل کا کیا جو آپ کی طرف مائل ہونے لگا ہے؟ کافی ضبط کے باوجود بالآخر اس کا انداز شکوہ کن ہو گیا تھا۔ سمر نے آسمان میں بننے والے عکس سے نظریں پھیر کے اب کے اسے بغور دیکھا۔ وہ آنکھیں، وہ نم سے آنکھیں، اس کے دل کو کچھ ہوا۔ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ایزل، ابھی ہمیں ملے وقت ہی کتنا ہوا ہے۔ کم از کم ایک مرد سے اتنی جلدی امیدیں وابستہ کر لینا عقلمندی ہرگز نہیں ہے۔ میں عقلمند ہوں بھی نہیں شہزادے، میں بہت بے وقوف ہوں، اور مجھے بے وقوف ہی رہنے دیں۔ وہ سرخ پڑ چکے چہرے کے ساتھ ترنت بولی۔ آواز کچھ اونچی ہوئی تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ بالآخر اس نے پوچھا۔ آپ کا ساتھ۔ جواب حد درجہ صاف کوئی سے آیا تھا۔ میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا ایزل، میرا خود کا دل زخمی ہے۔ آپ کا دل زخمی ہے تو آپ میرا بھی دل زخمی کر دیں گے؟ وہی احتجاج کرتا شکایتی انداز۔ تم خود کے لیے ایک کٹھن راہ چن رہی ہو، میں اسے بھلانا چاہوں تب بھی نہیں بھلا سکتا، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ آپ کو کبھی نہ کبھی تو زندگی میں آگے بڑھنا ہوگا نا، پھر آج کیوں نہیں، میرے ساتھ کیوں نہیں؟ اس کا لہجہ اب کی کسی ضدی بچے جیسا تھا۔ میں خود بھی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، مگر ابھی کچھ وقت درکار ہے، ابھی زخم تازہ ہے، انہیں بھرنے میں ایک لمبا عرصہ لگے گا۔ وہ تنے سے ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا اور مکمل اس کی جانب گھوما۔ اگر کوئی ساتھ نبھانے والا ہو تو ہر زخم جلد بھر جاتا ہے۔ ایزل اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتی ٹھہر ٹھہر کے الفاظ ادا کر رہی تھی۔ جب تک انسان خود صحت یاب ہونا نہ چاہے، اس کی بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا۔ سمر نے بھی اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکا۔ ایک کوشش تو کی جا سکتی ہے نا؟ کمزور لہجہ۔ کیسی کوشش؟ مدھم سی آواز میں پوچھا۔ شادی کر لے مجھ سے، اس کی سنہری آنکھوں سے نظریں ہٹائے بنا کہا، اور اس ایک پل میں سمر وہیں فریز ہو گیا تھا۔ اچھا جی، تو قسط نمبر 13 یہیں پہ ختم ہوئی، اور اگلی ایپیسوڈ لاسٹ ہوگی، اور وہ بہت ہی زیادہ لینتھی ہوگی، تقریباً 2 گھنٹے سے شاید زیادہ، بلکہ یقیناً زیادہ 2.5 گھنٹے کی تو ہوگی۔ میں ابھی سے مجھے خوف آ رہا ہے۔ اچھا جی، تو بات کر لیتے ہیں اس ایپیسوڈ کے بارے میں۔ اس ایپیسوڈ میں کچھ بھی نہیں ہوا، لٹرلی کچھ بھی نہیں ہوا۔ جو میں نے پہلے ہی بول دیا تھا کہ یہ شاید داروکا کی بیٹی ہوگی، بس اس ایپیسوڈ میں وہی پتہ چلا ہے، اور یہ سارے ٹوٹے بکھرے ہوئے کردار ہیں، اور یہاں پہ سمر کی تو تھوڑی سی زندگی سیٹ ہو ہی جائے گی، لیکن جو میں جا رہی تھی کہ یہ پلان کریں گے اور یہ کونے کونے میں جا کے جاسوس اپنے پھیلائیں گے، اور ایک زبردست سا پلان بنا کے پھر اپنا اپنا کردار وہاں پہ نبھائیں گے، اور اس کو ایسا پکڑ لیں گے اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، کچھ بھی نہیں ہو رہا یار۔ میری ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی تھی، وہ چیز مجھے ابھی تک نہیں مل رہی۔ مطلب ٹھیک ہے لیانا مر گئی، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ دکھ تو نہیں کرنا نا؟ یہاں پر یہ پورا ملک تباہ ہو رہا ہے، وہ خدا بن کے پھر رہا ہے، کیا ہوگا؟ اور لیانا بھی یار زندہ نہیں ہوئی، مطلب وہ مر گئی سچ میں۔ مجھے لگا تھا وہ زندہ ہے، پر وہ تو مر ہی گئی ہے، قبر بھی بن گئی اس کی شاید، پتہ نہیں، اب میں کیا ہی تکا ماروں۔ کیا یار، ابھی آخری قسط آنے والی ہے اور ابھی تک ان کا پلان ہی ترتیب نہیں دے پایا۔ وہ زرار اور داروں کا پورا دن گھر میں گھسے رہتے ہیں، وہ کوئی پلان بنا لیں، وہی کچھ نہیں کر رہے، نکمے نہ ہو تو۔ اور یہ جو ہے یہ دوڑ کے جاتے ہیں ندی کے پاس وہاں پر تاکہ آ کے کوئی ہمیں پکڑ لے۔ اللہ کے بندو، جو داروکا نے شیلڈ بنائی بھی ہے اس کے اندر رہ کے پریشان ہو، پر نہیں، مجھے یہ ایسے انزائٹی دے رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہوتا۔ چلیں جی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگلی قسط میں۔ تب تک کہ آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ نے کیا ہوا ہے، مجھے پتہ ہے، مجھے یقین ہے نہیں کیا ہوا، یہ تو بہت بری بات ہے، کر لیں جلدی سے۔ اور ایک میں یہ کہہ رہی تھی کہ اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں یار، اچھی اچھی کہانیاں ہیں، ان کو بھی کہیں، وہ بھی سن لیں، کوئی فائدہ ہو ان کا بھی اور میرا بھی، ہے نا اور اچھے ناولز ہیں اور بھی چینل کو اگر آپ اسکرول کریں گے پلے لسٹ سیکشن میں۔ اور سب سے اچھی بات یہی ہے ہمارے چینل کی کہ یہاں پہ آپ کو لانگ ناولز کافی زیادہ مل جائیں گے۔ شارٹ ناولٹس تو ہیں ہی ہیں، وہ تو ہر جگہ ہیں، لیکن لانگ ناولز نا یہاں پر آپ کو ایزیلی مل جائیں گے، تو یہ خاصیت ہے ایک ہماری، تو آپ اس کو استعمال کریں اور لطف اندوز ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔